صحیح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آداب، السلام علیکم. چراغ ہمیش آن لائن تنقیدی نشست. آج ہم نے اہتمام کیا ہے تنقیدی نشست کا. اس میں مسعود قمر صاحب کی نظم ہے اور عرفت اسلام صدیقی کا انشائیہ ہے. مسعود قمر صاحب نظم کے حوالے سے، جیسے کہ میں اپنے ان کے تعارف میں لکھا تھا کہ جو ان کی لفظیات اور جو استعارات ہیں وہ انہی کی پہ مخصوص ہے. اگر مسعود قمر صاحب کا نام ہٹا بھی دیا جائے کسی ان کی نظم سے تو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ مسعود قمر ہی کا انداز ہے، وہ مسعود قمر کا ہی اسلوب ہے. تو آج ہم نے ان کی ایک نظم رکھی ہے تنقید کے لیے. اور رفعت اسلام صدیقی شاعر تو ہیں ہی اچھے غزل اور نظم کے، لیکن وہ ساتھ ساتھ نثر بھی بہت اچھے عمدہ لکھ رہے ہیں اور بہت خوب ان کے نثر پارے ہوتے ہیں. تو آج ہم نے ان کا انشائیہ منتخب کیا ہے تنقیدی نشست کے لیے. آج کی نشست کی صدارت مہر زیدی کر رہی ہیں، لیکن مہر زیدی صاحبہ کنیکٹ نہیں ہو پا رہی ہیں. جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں بتایا کہ ایک خواہش تھی مسعود قمر صاحب کی کہ رفیق سندیلوی بھی ہوں. رفیق سندیلوی سے میں تو اس طرح سے وہ ہوں واقف کہ یہ میرے والد کے اور مطلب ایک محبت کا بہت گہرا تعلق رفیق سندیلوی سے میرے والد کا اور ان دونوں کے مجھے یاد ہے جب تشکیل نکلتا تھا تو خطوط کا جو تبادلہ ہوتا تھا، پھر جس طرح سے وہ میرے والد نے ان کو مان دیا اور یہ میرے والد کو جس طرح سے بہت ایک محبت اور احترام کا رشتہ رہا، اس کی میں گواہ اس کو. اور وہ خود اور وہ تعلق ایسا ہو یا گھر کا تعلق ہو، تو یہی تعلق میرا ان سے بنتا ہے. رفیق سندیلوی نظم اور بنیادی طور پہ ہاں تو ہم ان کی نظموں کے مداح رہے ہیں، لیکن غزل کے بھی بہت اچھے شاعر ہیں، بہت عمدہ شاعر ہیں. اور پھر ان کے طرزیے، پھر ان کی گفتگو نظم کے حوالے سے بھی، اور پھر جو شعر و ادب کے سلسلے میں جو ایک معاصر شعر و ادب ہے اس کے سلسلے میں ان کا ایک طرزیہ وہ بہت قابل غور ہوتا ہے. اس حوالے سے آج مجھے خوشی ہے، میں یہ بات کہنے میں خوشی محسوس کر رہی ہوں کہ رفیق سندیلوی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں ان سے بڑے بصد احترام درخواست کر رہی ہوں کہ ہماری نشست صدارت قبول کریں. اگر مہر زیدی نے بھی جوائن کر لیا تو وہ بھی جوائن کریں گے، لیکن ان سے درخواست ہے بصد احترام کہ ہمارے نشست صدارت آج وہ بھی قبول کریں، ہمیں اچھا لگے گا. رفیق سندیلوی صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی میں آپ کو سن رہا ہوں، لیکن اچھا نہیں لگتا کہ زہری صاحبہ کی صدارت ہے. آواز تھوڑی سی کم آ رہی ہے رفیق صاحب، تھوڑا سا. لیکن آپ کے ساتھ اور مسعود صاحب کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے. آپ جو بھی فرمائیں گی میں اسے قبول کر لوں گا، لیکن صاحب صدارت جب تشریف لائیں گے تو میں آدھی طور پر ان کی جگہ لے لیتا ہوں. چلیے. اور لیکن ایک بات اور ہے کہ اب تو مجھے اندازہ ہو گیا نا، اب تو میں آپ کو بار بار تنگ کرتی رہوں گی کیونکہ میرا تو آپ سے گھر جیسا تعلق بھی ہے، تو اب تو میں بار بار تنگ کروں گی کہ آپ نے صحیح کہا کہ تعلق جو ہے وہ بہت عمیق ہے. اور احمد حمیش صاحب سے تو میری جو یاد اللہ رہی، ان کے تقریباً 80-90 خطوط میرے پاس موجود ہیں، اور ان کی پوری زندگی کا جو کچا چٹھا ہے، سارا معاملہ ہے، وہ ان خطوط کے اندر بند ہے. اور پھر میرے یہ تو بہت بڑا خزانہ ہے. تشکیل کے اندر شائع ہوتے رہے، اور جو اختلافات احمد حمیش صاحب کے ادیبوں سے ہوتے تھے میں خود ان میں شریک رہا، تو میرا اس حوالے سے ان سے بڑا رشتہ ہے. اور جب ان کی فوتیدگی سے پہلے جو فون آخری تھا وہ بھی انہوں نے مجھے کیا، اور بس وہ میرے نام کا ایک جز ہی بولنے میں کامیاب ہوئے اور پھر خاموش ہو گئے. پھر اس کے بعد مجھے آپ کی طرف سے اطلاع ملی کہ وہ نہیں رہے. تو آپ سے اور احمد حمیش سے محبت کا رشتہ ہے. مسعود صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ مجھے کہا کہ آپ جوائن کریں تو میں حاضر ہو گیا. بہت بہت شکریہ، بہت محبت آپ کی، بہت محبت. میں شکر گزار ہوں. اب میں باقاعدہ پروگرام شروع کر رہی ہوں. ہمارے اس عرصے میں سائمہ نفیس نے بھی جوائن کیا ہے اور فوزیہ تاج نے بھی جوائن کیا. تمام دوستوں کا بھی شکریہ. ہم پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں. آصف جی حسین بھی ہمارے ساتھ ہیں. سب سے پہلے میں مسعود
بنا وقت ضائع کیے مسعود قمر صاحب سے درخواست کروں گی کہ اپنی نظم کا مطلب ان کی پہلے ان کی نظم ہوگی، اس کے بعد جو ہے رفعت اسلام صدیقی صاحب کا انشاءاللہ ہوگا. بہت بہت تو شکریہ جی. پہلے مسعود صاحب کی نظم ہم سنتے ہیں، اس کے بعد اس پر گفتگو ہوگی. ہمارے جو ناقد جو تجزیہ نگار موجود ہیں، ممتاز حسین صاحب موجود ہیں، راشد جاوید صاحب موجود ہیں، سمیرہ اکبر موجود ہیں. یہ سب سے گفتگو ہوگی. اس کے بعد ہم آخر میں جو ہے نظم پہ گفتگو کریں گے، رفیق سندیبی صاحب کی رائے لیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ ہوگا. پھر وہ اچھا جیسے بلکہ رفیق سندیبی صاحب جیسے ان کے لیے سوٹیبل ہوگا کہ اگر وہ اکٹھے رائے دینا چاہیں گے تو اکٹھے دے سکتے ہیں، یا پھر نظم کے صرف رائے دینا چاہیں، اس کے بعد انشائیے پہ رائے دینا چاہیں، اس طرح بھی ہو سکتا ہے. تو پہلے خوابوں سے محروم ہوتا ہوا شخص مسعود قمر صاحب کی نظم. جی مسعود بہت قمر صاحب. شکریہ جی، بہت شکریہ. صاحب صدر کی اجازت سے یہ ایک نظم ہے. خوابوں سے محروم ہوتا ہوا شخص. میں نے گدھے کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا. میں نے گدھے کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا. گدھے کی عمر اس کی ہنسی میں چھپی ہوئی. وہ سمجھتا ہے جس دن وہ ہنسا وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا. وہ سمجھتا ہے جس دن وہ ہنسا وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا. میں محبت کرتے اور خواب دیکھتے یہ نہیں بتا سکتا مجھے بھوک لگی. میں محبت کرتے اور خواب دیکھتے یہ نہیں بتا سکتا مجھے بھوک لگی ہے. محبت کرتے خواب دیکھتے بندے کو بدھا کا پیٹ ادارا لے لینا چاہیے. گدھا کبھی بھی خوابوں کو مذاق کے طور پر نہیں لیتا. وہ خواب میں چلنے والی چارلی چپلن کی فلم بھی ایسے دیکھتا ہے جیسے سکرات کے ساتھ بیٹھا ریاست کے خد و خال مرتب کر رہا. گدھا کبھی بھی خوابوں کو مذاق کے طور پر نہیں لیتا. وہ خواب میں چلنے والی چارلی چپلن کی فلم بھی ایسے دیکھتا ہے جیسے سکرات کے ساتھ بیٹھا ریاست کے خد و خال مرتب کر رہا ہو. میں گدھے کو ہنسانے کے لیے اسے خواب سنانا چاہتا ہوں، مگر ڈر رہا ہوں اگر گدھا نہ ہنسا تو کہیں میں خوابوں سے ہی محروم نہ ہوں. بہت بہت شکریہ. واہ واہ. خوابوں سے محروم ہوتا ہوا شخص مسعود قمر صاحب کی نظم. میں ابھی کہہ رہی تھی کہ ایک مخصوص لفظیات اور ان کے علامات ہوتے ہیں جس کو مسعود قمری کا اسلوب کہہ سکتے ہیں. اور اس نظم کا آغاز ہی چونکانے والا ہے. میں نے گدھے کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا، گدھے کی عمر اس کی ہنسی میں چھپی ہوئی ہے. بہت سی چیزیں اس میں پوشیدہ ہیں. انسان کی بے بسی، محبت کا المیہ، جذبات جو چھپے رہ جاتے ہیں، جو ظاہر نہیں ہو پاتے، پھر انسان کی حیثیت، اور اس میں جو ایک گدھے کا استعمال ہے جس کو کس طرح سے بڑھتا گیا ہے، اس کی کیا اس کو کیسے لیا جائے، اس کا اور انسان اور جو ایک مشقت کرنے والا گدھا ہے محض جس کی اور کوئی اوقات نہیں ہے، اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. اور مشقت کرنے والے ایک بالکل گرے پڑے انسان کو جو سمجھا جاتا ہے اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہم گفتگو کا آغاز سرور غزالی صاحب سے کریں گے نظم کے حوالے سے. جی. ارے یہ تو بالکل آپ نے مجھے بہت شکریہ. میں نے مسعود قمر صاحب کی یہ نظم سنی اور اس سے پہلے میں نے اس کو وہ پر گروپ میں پڑھ بھی لیا تھا. تو مسعود قمر صاحب کی جو اپنی ایک طرز ہے اور مقصود جیسا کہ آپ نے خود بھی بتایا وہ اس میں ایک نثری نظم کے بہت ہی ماہر ہیں، عمدگی سے اپنے خیالات کو وہ یہاں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. اور اس کا عنوان ہی جو ہے نا، جیسا کہ آپ نے بھی کہا انجل، چونکا دینے والا ہے. خوابوں سے محروم ہوتا ہوا شخص، یعنی کہ انسان کی
جو اس کی زندگی میں کمی ہے، جو اس کی زندگی میں کی جان ہے، پریشانی ہے، وہ اس کی انتہا ہے کہ انسان خواب بھی نہ دیکھ سکے، اس سے بھی محروم ہو جائے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے آج کے دور کے انسان کا، اور جس کو مسعود قمر صاحب نے یہاں موضوع بنایا ہے کہ انسان اس قدر مشکل پریشانی میں مبتلا ہو چکا ہے کہ وہ خواب دیکھنے سے بھی محروم ہوتا نظر آ رہا ہے، یا اس کو کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں علامتی طور پر انہوں نے گدھے کی یہ مثال دی ہے، جو کہ محنت مشقت کرتا ہے لیکن اس کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے۔ وہ خوش تب ہوتا ہے، یا اس کی خوشی میں جو اس کی چھپی ہوئی عمر ہے، یعنی کہ اس کی محنت اور اس کی خوشی کے ایام میں بس صرف ایک لمحہ ہی ہے کہ اس کی زندگی اس لمحے ختم ہو جاتی ہے، اور یہی اس کی پوری زندگی کا ایک دائرہ ہے، ایک سرکل ہے، جس میں کہ وہ جی رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اور اس کو کوئی خوشی نہیں ہے، اور حد تو یہ ہے کہ وہ خواب بھی جو ہے نا دیکھنے سے محروم ہو رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے اس میں محبت کا المیہ بھی بتایا کہ محبت کرنے والے کو شاید بدھا کا پیٹ لے لینا چاہیے، یعنی کہ اسے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے بھی کچھ اتنا میسر نہیں ہے، اور جس طریقے سے بدھا جو ہے وہ ایک اس میں مراقبے میں رہتے ہیں اور وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، تو در حقیقت محبت کی کیفیت ایسی ہے جس میں انسان جو ہے نا وہ اس حال کو پہنچ جاتا ہے، یا اس کو یہ المیہ ہے کہ انسان کو اس کا حق بھی نہیں دیا جا رہا، اس کو اس حد تک کمزور کر دیا جا رہا ہے۔ تو بہت اعلیٰ پائے کی یہ نظم ہے، بہت خوبصورت، بہت کچھ اس میں کہا گیا ہے۔ آج کے انسان کا جو المیہ ہے وہ مجھے اس نظم میں نظر آتا ہے، تو اس لحاظ سے میں مسعود قمر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بہت شکریہ کہ مجھے آپ لوگوں نے سنی کا موقع دیا، بہت شکریہ سننے کا۔ شکریہ انجلا۔ بہت بہت شکریہ۔ ہاں یہ ہے یہ جو اس میں وہ ہے، یہ نہیں بتا سکتا کہ مجھے بھوک لگتی ہے، محبت کرنے والے کو بدھا کا پیٹ ادھار لینا چاہیے۔ یہ میری گزارش یہ ہے کہ ہم جو ہلکا باب ذوق کے پروردہ ہیں، ہم نے ہمیشہ جو طریقہ کار اختیار کیا وہ یہ تھا کہ صاحب صدارت سے مخاطب ہوا جائے، اور صاحب صدارت اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھائے، اور جی آپ جب آپ کی منشا ہو آپ اس میں بولتی رہیں بے شک، ٹھیک ہے، صحیح ہے، اور پھر جو نکات لوگوں کی گفتگو میں سامنے آئے ان پر بحث کی بنیاد رکھی جائے۔ ٹھیک ہے۔ ابھی جو گفتگو ہوئی ہے اس میں کچھ مفہوم کو گڑبڑ کر دیا گیا ہے، متن کا متن کی جو صحت ہے اس کا لحاظ نہیں کیا گیا۔ دیکھیے نظم تو ظاہر شاعر نے پڑھ دی اور ہم نے سن لی، لیکن ظاہر ہے کہ اگر حافظہ زیادہ طاقتور نہ ہو تو نظم کے جو سطریں ہیں وہ ذہن میں نہیں رہتی اور مفہوم گٹمٹ ہو جاتا ہے۔ تو جو ابھی گفتگو ہوگی اس میں واحد متکلم نے جو کچھ کہا ہے اس کو گدھے کے ساتھ منسوب کر دیا گیا ہے۔ تو نثری نظم جو ہوتی ہے اس کی ہر لائن ایک قوت اس میں ہوتی ہے، اور وہ اس کے متن کو کھولنا ہوتا ہے، تو اس کو فولڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ اس میں گدھے کی علامت کیا معنی رکھتی ہے اور شاعر کس فریکوینسی سے بات کر رہا ہے۔ یعنی عام طور پر اگر اسے آپ عامیانہ طور پر اس نظم کو لیں گے اور مطلب کی سطروں کو گڑبڑ کر دیں گے تو کبھی اس کے مفہوم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ خوابوں سے محروم ہونے والا شخص واضح ایک مفہوم رکھتا ہے، انسان کے کا المیہ ہے کہ وہ پریشان ہے، دکھوں میں مبتلا ہے، یہ عام چیزیں ہیں۔ تو میری آپ سے خواہش ہے کہ آپ متن کو سامنے رکھ کر، بلکہ اگر ہو سکے تو متن کو اسکرین پر بھی دکھا دیں تاکہ بولنے والے کے لیے آسانی ہو جائے۔ میں تو کرتی صلاح عام ہے یاران نقطہ کے لیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور صاحبان نظر جو موجود ہیں وہ بات کریں۔ ٹھیک ہے، میں اس کو بھیجتی ہوں، اس کو میں چیٹ پہ کر دے رہی ہوں۔
زوم کے چیٹ پہ لگا دے رہی ہوں. مسعود قمر صاحب کی نظم جو ہے زوم کے چیٹ پہ بھی اور چراغ ہمیش کے پیج پہ بھی ہے. اچھا جیسا کہ ابھی رفیق سندھلوی صاحب نے کہا بلکہ اچھا بھی ویسے رہے گا کہ صاحب صدر سے مخاطب ہو کے، بلکہ یہ زوم کی اسکرین پہ بھی آ گئی ہے، اور رفیق سندھلوی صاحب آپ ہی اس کو دیکھ لیں کہ اس کو جی بالکل، جی بالکل، جی بالکل، میں نے صلاح عام دے دی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے احباب موجود ہیں جو بھی اس پر بات کرنا چاہے. اچھا جی جی، جو بھی اس پہ بات کرنا چاہے، بلکہ زیادہ اس کو عامر پروگرام میں عبداللہ صاحب بھی مجھے ہاں دکھائی دے رہے ہیں، اور جی حسین صاحب بھی مجھے نظر آئے ہیں، اور دوسرے رفعت اسلام صدیقی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی بھی بات کرنا چاہے تو ظاہر ہے کہ اجازت ہے اس سے. زوم پہ ایک آپشن موجود ہے ہینڈ ریز کرنے کا، تو جو بالکل بالکل. لوگ بات کرنا چاہیں وہ اس طرح سے اس سے بات کر لیں تو بہتر ہوگا. ممتاز حسینی موجود ہیں، عامر عبداللہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، عاصم جی حسینی موجود ہے. جی حسین اور عامر عبداللہ بہت اچھی نظمیں لکھتے ہیں اور جی نظموں کے باطن کو سمجھتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم سہیل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت وعلیکم سے؟ السلام جناب، خیریت سے ہیں؟ خوش شکریہ رہیں جناب. سر، سلامت ہیں. ممتاز صاحب، مسعود قمر صاحب، باقی آپ سب حسین دوست، صاحب السلام دکھائی دے علیکم. رہے ہیں. جی جی جی. عامر عبداللہ آپ بات کریں. میں سر ایک دو دفعہ قرأت کر لوں نظم کی، میں پھر بات کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے. چلو ہمارے اگر ساتھ ہاں جی جی، اگر کوئی ممتاز اور، حسن آپ بڑھائیں بات آگے. میں آگے بڑھاتا ہوں. اچھا، اگر صاحب صدر کی اجازت سے، اور اگر میں مطلب کہ کوئی گستاخی ہو جائے صاحب صدر سے مجھے معاف کر دینا، کیونکہ وہ جو ہے نا آداب محفل کے کچھ نہیں نہیں نہیں، کوئی آپ بالکل یعنی کہ کھول کے بات کریں. فرینک ہو کر اور یعنی کہ آزادی کے ساتھ اور ہاں. کھلے ذہن کے ساتھ بات کریں. اچھا، تو میری عرض یہ ہے کہ آپ نے ایک فارمیٹ دے دیا جس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ جو جو بات کرنے والوں کو آپ نے تھوڑا سا، کیونکہ آپ نے اپنا فارمیٹ دیا ہے تو اس میں ان کی جو وائلڈ تھاٹس ہیں، جو وہ خود سوچ رہے ہیں، وہ آپ نے ان کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے سوچنے کا جب کہہ دیا تو میرا یہ تھا کہ لیٹ دم کم اپ. ہر کوئی جتنا بھی کوئی بات کرے اپنی جو جی جی ان کی بالکل سوچ بالکل ہے، آزادی کے ساتھ کریں. ہاں، آزادی کے ساتھ اپنے جی جی بالکل، آپ نے خیالات، اپنے درست کہا. سوچ کے ساتھ وہ بات کرے، rather than آپ نے جو فوکس کیا ہے کہ جی کہ یہ اس کا متن ہے اور اس متن میں اس طرح بات کی جائے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اس طرح کی بات کر رہا ہو جس کا ہو سکتا ہے کوئی تعلق بھی نہ ہو، لیکن اس طرح کے جو وائلڈ تھاٹس سننے کو جب ملتے ہیں قاری کو، تو ان کو ایک فوکسڈ جو وہ ہے اس کی بجائے ایک جو ہے نا، جو کیا کہتے ہیں، روشنی سے منعکس ہوئے ہوئے شعائیں جو ہیں وہ جو ہے نا گرتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو ممتاز حسین صاحب، میں نے جو بات کی تھی اس میں واحد متکلم جو ہے وہ خواب اور محبت کی بات کر رہا ہے، جی 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 کیونکہ متن تو یہ کہہ رہا ہے. ہاں اور اگر متن کے برخلاف ایک بات کی جائے گی تو وہ پھر نظم کی جو ڈیپتھ ہوگی اس تک ہم نہیں پہنچ پائیں گے. ٹھیک ہے. میں تو بالکل سامنے کی ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ گدھے کی علامت ایک الگ علامت ہے اور واحد متکلم الگ ہے. جی جی میں تو یہ گزارش صرف کر رہا ہوں، اور آپ وہ اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ وطن ہمارے سامنے نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. ہمارے ذہن سے چیزیں نکل جاتی ہیں. بس اسی بہت طرف خوب، اشارہ کرنا مقصود ہے. بہت خوبصورت. اچھا، میں کچھ اس نظم کو اس طرح جی لے رہا ہوں کہ ایک ایک اس کا جیسے عنوان ہے کہ خوابوں سے محروم ہوتا ہوا شخص، ایک شخص جو خوابوں سے محروم ہو رہا ہے. اچھا، اس کو جو شاعر ہیں انہوں نے سمبولکلی اس کو اس انسان سے لیا ہے جو ایک ورکنگ کلاس کا وہ شخص ہے جو ایک گدھے کی طرح ہے. یعنی کہ اس سوسائٹی میں جو رولنگ کلاس کے جو ایلیٹ ہیں
ان کے مسئلے مسائل ڈیفرنٹ ہیں ایک ورکنگ کلاس کے گدھے سے. اور وہ جو خوابوں سے جو محروم ہوتا ہوا شخص ہے وہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک گدھا ہے. اچھا گدھے اور انسان کا، اور یہ اتنا اچھا استعارہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ گدھے کو یوزلی یہ ہماری سوسائٹی میں لیا جاتا ہے کہ جو بہت ہی بے وقوف ہے جی، وہ گدھے پہ کتابیں لاد دے جاؤ تو وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوتا. یہ اس طرح کے جتنے بھی سمبولکلی گدھے کے ساتھ منسوب خیالات ہیں وہ ہمارے ذہن میں وہ آ جاتے ہیں. جبکہ یہاں جو خواب دیکھنے والا ہے، جو خواب دیکھتا ہے، جس کے اپنے جو وچار ہیں، جس کے اپنے خواب ہیں، جس کی اپنی سوچیں ہیں، جس کے اوپر وہ جو اپنی زندگی کا لائے عمل تشکیل کرنے کے لیے اس سوسائٹی میں آیا ہے، وہ جو ہے وہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے ایک جن کی جان جو ہے وہ ایک طوطے پہ، اور طوطا جو ہے وہ کوکاف کے پنجرے میں اوپر وہاں پڑا ہوا ہے. یہ گدھا وہ طوطا ہے جس میں اس خواب دیکھنے والے کی جان ہے. اس کو اتنا خوبصورتی سے ریلیٹ کیا گیا ہے، جبکہ اس سوسائٹی میں گدھا ایک بے وقوف ہے، وہ سوائے کام کرنے کے اور کوئی کام نہیں کرتا. اور اس میں جیسے جیسے نظم کی پدریں یا ان کی تہیں انفولڈ ہوتی ہیں، اس میں اس کی خوبصورتی جو ہے نا اس گدھے کے ساتھ کیا بیتتی ہے. اب انہوں نے اتنی خوبصورتی سے یہ بات کی ہے کہ جی کہ وہ اپنی ہنسی چھپاتا ہے کہ ہسدی دے دند نہ گنے، کہ اس کے دانت نہ کوئی دیکھے ہنستے ہوئے، کہ اس سے یہ اندازہ نہ ہو کہ اس کی عمر کیا ہے، اس کے کتنے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں اور کتنے دانت سلامت ہیں، اس کی ایج نہ پتہ چلے، اور اس کی خوشی کو کیلکولیٹ نہ کر سکے، اس لیے وہ اپنی ہنسی بھی چھپا رہا ہے. اب یہ اس ورکنگ کلاس کا وہ مزدور، وہ انسان، وہ شخص ہے جو بالکل گدھے کی مانند ہے. اچھا اس کے بعد جو ایک بڑی خوبصورت اس نے بات کی کہ میں خواب تو دیکھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے بھوک لگی ہے. اب جب بھوک لگی ہو تو بھوکے انسان کو نہ نیند آتی ہے، اور نہ ہی وہ جو ہے نا، جب نیند نہیں آئے گی تو وہ خواب کیسے دیکھے گا. تو اس پہ ایک فیصلہ بات کی خاتون نے، اس کا مجھے شعر بڑا ہی خوبصورت شعر تھا، گوتم میرے نال تڑ وٹالا سنیا تینوں بھوک نہیں لگتی. تو یعنی کہ ایک غربت اور غریب کا ایک خواب ایسا ہے کہ کچھ ایسا بھی طریقہ ہو کہ مجھے بھوک ہی نہ لگے اور میں تاکہ اپنے خواب تو انجوائے کر سکوں. یعنی کہ اس میں وہ اس طرح کے دکھائے جاتے ہیں. اور بودھا کا پیٹ ادھار لے لیتا ہوں، یا اسی طرح کہ بودھا جو تھا وہ اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ وہ اس طرح کی جو دنیاوی چیزیں ہیں، جو فزیکل چیزیں ہیں جو اس کو وہ دیتے ہیں، ان سے وہ آگے چلا گیا تھا. تو یہ اس میں اس کی طرف پوائنٹ کیا گیا ایک ورکنگ کلاس کے شخص کو. اور چارلی چپلن کی وہ فلم، چارلی چپلن کی موسٹلی جو فلم ہے وہ ساری فلم ورکنگ کلاس کے اس شخص کی ہیں جو ورکنگ کلاس میں رہ کے وہ کس طرح اپنی بھوک کو سٹائر میں کنورٹ کرتا ہے، اپنے غربت کو سٹائر میں کنورٹ کر کے کر دیتا ہے. اس کا استعارہ اتنا خوبصورتی سے اس میں بیٹھا ہے، چاہے وہ گدھا ہے، پھر چارلی چپلن کی فلمیں ہیں، چارلی چپلن ہے، اور یہ ساری چیزوں کو اس طرح انٹروو کیا ہے مسعود قمر نے کہ اس کے ڈیفرنٹ اینگلز کو اس میں سما کے انہوں نے بہت ہی ایک سٹائر ہے، لیکن اس سٹائر میں بالکل ہنسی نہیں آتی. گدھے کا نام لے کے کبھی ہنسی نہیں آئی. یعنی کہ حالانکہ یہ گدھا ایسا ہی، ہم کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ بے وقوف شخص کو گدھا کہا جاتا ہے، لیکن اس کو اتنی خوبصورتی سے جو اس کی ڈائمینشنز جو ہیں استعمال کی گئی ہیں شاعر نے، کہ اس کا اور نظم میں اس کی جو ڈیپتھ ہے جو ہمیشہ مسعود قمر کی نظموں میں ہوتی ہے، اس ڈیپتھ کی تہ تک پہنچنا ہی ایک خوبصورتی ہے اور ایک مزہ دیتا ہے، ایک چیلنج سا دیتا ہے سننے والے کو، قاری کو چیلنج ایک ملتا ہے کہ یار یہ انہوں نے کہا کیا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑا سا دماغ تو لگاؤں. اور یہی سب سے بڑی خوبی نثری نظم کی ہے
کہ بجائے اس کے کہ وہ استاروں اور اس کو انجوائے کرتا رہے. اگر آدمی سوچ میں نہ پڑے نظم کی ڈیپتھ تک جاتے ہوئے تو وہ نظم ہی کیا ہوئی. تھینک یو سو مچ مسعود قمر, مجھے یہی کہنا تھا. اور صاحب صدر بہت شکریہ. گفتگو فرمائی جناب آپ نے, اور بہت عمدہ نکات پیش کیا آپ نے. اور کوئی صاحب گفتگو کرنا چاہتے ہو تو جاری رکھیں. جی, اور بھی دوست موجود ہیں. راشد جاوید صاحب موجود ہیں. عامر عبداللہ, آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی, میں جناب صدر کی اجازت سے ناجیہ, اگر آپ نظم سامنے لے آئیں تو مجھے ذرا آسانی ہوگی, میں زیادہ آسانی سے بات کر سکوں, ورنہ مجھے پھر اسکرین چھوڑ کر جانا پڑے گا. انجلا آپ کر دیں, میرے خیال ناجیہ شاید نہیں ہے اس وقت. وہ عامر کیا کہہ رہا ہو؟ نظم شیئر کر دیجیے یہاں اسکرین پہ, ورنہ پھر مجھے جو ہے وہ اسکرین پر ادھر دکھا واٹس ایپ دینا. پہ جانا پڑے گا نظم سامنے رکھنے کے لیے. نظم چیٹ ہاں پہ موجود ہے, دیکھ سکتے ہیں آ رہی کس. ہے. ہاں جی, ہاں, اب سامنے آ گئی. اچھا, مسعود صاحب کی نظمیں سننے کا ظاہر موقع ملتا رہتا ہے, اور ایک خاص چیز جو ان کی نظموں میں دیکھنے کو ملتی ہے وہ ایک حیرت پیدا کرنے کا عمل ہے جو ان کی نظموں میں ہوتا ہے. وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے علامت یا سچویشن یا معنی کی کوئی ایسی عجیب سی سطح سامنے لے آتے ہیں جو عمومی نہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کی نظم جو ہے وہ پھر پرت در پرت کھلتی بھی ہے اور معنی گہرائی کی حامل بھی ہوتی ہے. پھر جب نظم کی دوسری ایک اور خوبی علامت ہے, تو جہاں بھی نظم علامت لے کر آتی ہے وہاں اس کی جو معنی آباد ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں, اور ان کی تفہیم جو ہے وہ متنوع انداز میں کی جا سکتی ہے, اور متعدد معنی کی دریافت جو ہے وہ ممکن ہوتی ہے. تو یہ نظم بھی اس اعتبار سے کیونکہ علامت چیز کو بنیاد بنا کر آگے چل رہی ہے, تو اس لیے اس کی جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈائمینشنز جو ہے وہ مختلف جو دیکھنے والے ہیں اور پڑھنے والے ہیں نکالتے چلے جائیں گے. اب میں جب اس کا پہلا بند دیکھ رہا تھا تو 3 بنیادی نکات میری سمجھ میں آئے. ایک تو کردار میں کا کردار ہے, اور جو کہ نظم کو بیان کر رہا ہے, اور جو علامت ہے وہ گدھے کی علامت ہے, اور پھر ہنسنا اور اس کی جو عمر کا راز ہے وہ اس ہنسنے کے اندر پنہا ہونا. اچھا, پہلے تو اس پہلے بند کے اندر مجھے تھوڑی سی اگر مجھے اجازت دیں تو مجھے محسوس ہوا کہ اگر گدھے کی عمر اس کی ہنسی میں چھپی ہوئی ہے کی جگہ اگر عمر کا انجام یا عمر کا خاتمہ اس کی ہنسی میں چھپا ہوا ہے, اگر ایسا کچھ ہوتا تو شاید وہ جو ایک تھوڑا سا مجھے گیپ نظر آ رہا ہے یہاں پہ وہ نہ ہوتا, اور وہ بات اگلی بھی اسی کے ساتھ واضح ہو جاتی. لیکن بہرحال علامت کی طرف آتے ہیں. تو گدھا, جیسے ممتاز صاحب نے کہا کہ ورکنگ کلاس کی علامت ہے, مجھے تو یہ کسی ایک خاص کلاس کی علامت نہیں نظر آ رہا, بلکہ اس فرد کی علامت نظر آ رہا ہے جس نے اپنے اوپر ایک پرسونا اوڑھ رکھا ہے, ایک غیر ضروری سنجیدگی کا پرسونا, اندر سے ایک خالی شخص, لیکن بظاہر اس نے چاہے وہ علمی سنجیدگی اوڑھ رکھی ہے, چاہے وہ مذہبی طور پہ کوئی سنجیدگی اوڑھ رکھی ہے, کہ کسی بھی نوع کی کوئی سنجیدگی اوڑھ رکھی ہے, بطور ایک پرسونا کے اوڑھ رکھی ہے. وہ اصل شخصیت نہیں ہے, حقیقت نہیں ہے, بلکہ اس نے ایک جو ہے وہ ہائپر ریالٹی کو اوڑھ رکھا ہے, ایک آرٹیفیشل ریالٹی کو اپنے اوپر جو اوڑھ رکھا ہے. تو مجھے تو یہ ایسے شخص کی علامت دکھائی دے رہی ہے, وہ کسی بھی کلاس سے ہو سکتا ہے.
whether that is from working class, or that is from elite class, or whether that is from any other class. तो एक तो मुझे जो मरकजी गदा है इस नज्म का, वो एक ओवरऑल एक मजमूई तस्वुर पेश करता हुआ नजर आ रहा है। फिर इसके बाद जो अगला बंद है, अब उसमें ये बड़ी लाइनें तो मुझे बहुत खूबसूरत लगी कि मैं मोहब्बत करते और ख्वाब देखते ये नहीं बता सकता मुझे भूख लगी है। मोहब्बत करते ख्वाब देखते बंदे को बुधा का पेट उधार ले लेना चाहिए। ये बड़ी खूबसूरत लाइन है। यानी ख्वाब देखने वाले को और मोहब्बत करने वाले में भूख बर्दाश्त करने का हौसला होना चाहिए। अगर इसे मैं एक तख्लीक़कार के तौर पे देखूं या किसी भी तख्लीकी शख्सियत के तौर पे देखूं, तो भूख और प्यास को बर्दाश्त करके फन की तख्लीक करना। एक नज्म फिर मेरे सामने से उड़ गई। ये बड़ा अहम मरकजी बात होती है कि मोहब्बत करने वाले के लिए भूख मानी नहीं रखती, लेकिन गधे के लिए भूख मानी रखती है। और वो जिसने एक खास परसोना ओढ़ रखा है, अपने इस परसोना को किसी भी सतह पे किसी भी शक्ल में जो है वो छोड़ता नहीं है। अगर उसके सामने चार्ली चैपलिन की फिल्म है, जहाँ वो क्लास की बात उन्होंने की, मुमताज साहब ने, भाई मजा इसका एक बुनियादी अंसर है चार्ली चैपलिन की फिल्मों का, तो इसे कोई चीज हंसा नहीं सकती। अब शायर या जो नरेटर है वो उसे ख्वाब सुनाकर हंसाना चाहता है। अरे ये मेरे लिए बड़ी एक अजीब बात है, ये सवाल मेरे लिए अहम है कि क्या किसी को ख्वाब सुनाकर हंसाया जा सकता है? क्योंकि ख्वाब सुनाकर ख्वाब कोई मजाक तो नहीं हो सकते, या ख्वाब, क्या हमारे ख्वाब वाकईतन ऐसे गैर हकीकी हैं या उनका ताल्लुक हमारे समाज और उसकी सूरत हाल से नहीं है, और वो इस नौ के हैं कि मसलन एक तख्लीक़कार का ख्वाब एक खूबसूरत दुनिया का ख्वाब हो सकता है। एक खूबसूरत और बेहतरीन दुनिया का ख्वाब एक ऐसे शख्स के लिए जिसने एक आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी ओढ़ रखी है, उसके लिए वाकई हंसने का बायस हो सकता है। मैं एक तख्लीक़कार के तौर पर नज़्में लिखता हूँ, रफीक साहब लिखते हैं, मुमताज साहब लिखते हैं, या सब दोस्त लिखते हैं, तो अब सोसाइटी में तो हम लोग जो है वो हमारा कहा मजाक ही है, और हमारी बात जो है वो वाकई किसी ऐसे शख्स के लिए जो दुनियादार है हंसने की बात ही हो सकती है। तो इस एतबार से अगर मैं देखूँ ख्वाब सुनाने के अमल, तो ख्वाब सुनाने का अमल वाकई एक शायर है, एक तंज है कि ख्वाब सुनाकर हंसाया जा सकता है, क्योंकि हमारे ख्वाब जिस इंसानियत और जिस मोहब्बत के परवरदा हैं वो इस समाज की जरूरत नहीं, क्योंकि इस समाज के जो सर पर सवार हैं वो गधे हैं, और गधों के लिए ऐसे ख्वाबों की कोई मानवियत नहीं है। और यही खौफ है शायर को अपना ख्वाब सुनाने से रोक रहा है, क्योंकि ऐसी, देखिए, जहाँ जिस शय की तलब ही नहीं है वहां वो शायद पेश की जाएगी तो वो बेमानी होकर रह जाएगी, और ख्वाबों का बेमानी होना जाहिर है शायर के लिए जो है वो ये कबूल करना मुमकिन नहीं है। तो ऐसी सूरत में वो ज़ाहिर है ख्वाबों से दस्तबरदार नहीं हो सकता। तो ये वो तस्वुर है जो मुझे नजर आता है, यानी कि जो शख्सियत इसके पीछे अलामत के पीछे नजर आती है वो मेरी समझ में क्यों आई, तो मैंने बयान की। मजीद आगे दोस्त बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। उनके कुछ और नुक्ते ध्यान में आए हैं। हमें हमारे साथ और दोस्तों ने भी ज्वाइन किया। हमें कामरान मुगल भी हमारे, डॉक्टर उमैर अहमद खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर अब्दुल्ला को हमने सुना है, और अभी और भी दोस्त मौजूद हैं दोस्तों के लिए। आसिम जी हुसैन मौजूद हैं, इससे भी पूछने बात करनी चाहिए। बिल्कुल बात करें। जी, साहिब सदर की इजाज़त से अगर इजाज़त हो तो चंद अल्फाज मैं भी कहना चाहूँगा। जी आप बात करें। जी जी जी, शुक्रिया शुक्रिया जी। तो पहले तो गुजारिश मैं ये करूँगा कि मुझे जब एक
کیونکہ نثری نظم ہمیشہ اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں اور کئی انداز سے وہ انسان سے مخاطب ہوتی ہے. تو اس کا ایک پہلو جو گدھے کا اس میں ایک گدھا کیونکہ ایک کردار کے طور پہ سامنے آتا ہے، تو تھوڑی سی ایک پہلو سے اگر میں اسے دیکھوں تو یہ ایک سیاسی نظم بھی لگتی ہے. تو لیکن پاکستان میں رہ کے اور گدھے کی موجودگی میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں پاکستان میں رہتا ہوں. اور گدھے کے متعلق میرا خیال ہے کہ مجھے موجودہ حالات میں کچھ نہیں کہنا چاہیے. تو لیکن اس کے بعد جو دیگر پہلو مجھے اس نظم میں نظر آئے ہیں، جو مجھے محسوس ہوئے، وہ بالکل مسعود قمر جیسے نظم لکھتے ہیں. اور جو ایک نثری نظم جہاں تک پہنچ چکی ہے، جس مقام تک مسعود قمر اسی مقام پہ کھڑے ہو کے یا بعض بار اس سے بھی ایک قدم آگے کھڑے ہو کے نظم لکھتے ہیں. تو آہ، جیسے میں نے جب یہ نظم پڑھی تو مجھے فیض صاحب کے کتے بھی یاد آئی کہ اس میں بنسبت اس کے ابلاغ کچھ زیادہ تھا، کہ بڑا واضح پتہ چلتا ہے کہ کتے کسے کہا جا رہا ہے. اور کتوں نے بھی اسے سمجھا کہ وہ یہ ان کو مخاطب کر کے کہی جا رہی ہے، نظم کہی گئی ہے، فیض صاحب کی نظم کتے جو تھے. لیکن اب گدھے جو ہے نا، یہ اب ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے. اس میں گدھے کے جو مسعود قمر جو ہیں، یہ گدھے کہہ کے یہ کس سے مخاطب کر رہے ہیں. تو یہ ایک اچھی نظم کی پہچان بھی ہے کہ وہ اپنے قاری کو دعوت دیتی ہے کہ بھی مجھے پکڑو، مجھے کہیں سے پکڑو، کہیں الجھو سلجھو، اور کہیں سے میرا دامن تمہارے ہاتھ میں آ جائے، کہیں سے نکل جائے. مجھے یہ نظم ایسے ہی محسوس ہوئی. لیکن اس میں صرف گدا ہی ایک اہم کردار نہیں ہے. اس میں مجھے جو 3 اہم کردار اس نظم کے ہیں جو نظر آئے، وہ ہیں گدھا، محبت اور بھوک. اور تینوں خواب بھی. ساتھ ہاں. ساتھ چلتے ہیں. اور خواب جو ہے وہ تو حاصل ہے، وہ اس نظم کا حاصل ہے. یہ تینوں کردار، وہ اس کا ایک نیوکلس ہے. خواب جو ہے وہ ایک نیوکلس ہے جس کے ارد گرد الیکٹران، نیوٹران اور پروٹون جو ہے نا وہ گھوم رہے ہیں خواب کے ارد گرد. مجھے یہ محسوس ہوا، میں اپنی حد تک یہ گزارش کر سکتا ہوں کہ مجھے یہی محسوس ہوا. لیکن اس کی بنت اس میں اب چارلی چپلن اس میں آ جاتا ہے. جب چارلی چپلن آ جاتا ہے تو چارلی چپلن سے بات پھر وہ گدے تک اور فیض صاحب کے کتے تک چلی جاتی ہے. اب چارلی چپلن نے کی زندگی جیسے گزری ہے، جیسے اس کی اسٹرگل کی لائف تھی، یا جو اس کے نظریات تھے. اور مطلب مسعود قمر صاحب کو میں اس حوالے سے ان کو سلوٹ بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بنیادی نظریات پہ کمپرومائز نہیں کیا. اس کو جس بھی رنگ میں انہوں نے کہا، جس میں بھی کہا، جیسے بھی بات کی، وہ اپنے نظریات کو لے کر چلے. وہ حسن یہی ہوتا ہے کہ اسے محفوظ کر دیا جائے، کیونکہ وہ کوئی ظاہر ہے بچوں کے لیے کہانی نہیں لکھتے. وہ اپنے قاری سے ایک تقاضا کر رہے ہیں کہ بھی اس کو سمجھو، اس پہ تھوڑا سا نا غور کرو. تو وہ اپنی بات کو انہوں نے ملفوظ کر کے، لیکن وہ اپنے نظریات سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے. اور پھر اور سب سے مجھے جو ان کا، حالانکہ ساری نظم بہت زبردست ہے، لیکن جو گدھے کا سقراط کے ساتھ بیٹھ کے ریاست کے خد و حال مرتب کرنا ہے نا، یہ مطلب اینڈ ہے میرے لیے. تو یہ مطلب یہ بات نا، یہ مسعود قمر ہی کہہ سکتے ہیں. اور میرے خیال میں مطلب یہ بات نا، یہ کمال ہے کہ ایک گدھا جو ہے وہ سقراط کے ساتھ بیٹھ کے، وہ خواب میں چارلی چپلن کی فلم بھی آ جاتی ہے، لیکن وہ سقراط کے ساتھ بیٹھ کے ریاست کے خد و حال مرتب کر رہا ہے. یعنی ایک دوسرا جام اس کے لیے بھی تیار ہے. تو لیکن جو آخر پہ مسعود قمر صاحب کا خوف ہے، جو کہ ہر سوچنے والے کا، ہر شاعر کا، ہر لکھنے والے کا خوف جو اس کو ہانٹ کرتا ہے کہ وہ کہیں خوابوں سے محروم نہ کر دیا جائے. کیونکہ اس کی زندگی کی ہر تخلیق، ہر کہے گئے لفظ کے پیچھے ایک خواب ہوتا ہے. اس کی زندگی بھی ایک خواب ہوتی ہے، اس کی موت بھی ایک خواب ہے، اس کی موت کے بعد بھی ایک خواب ہے، اس کے زندگی سے پہلے بھی ایک خواب ہے. وہ تو ایک خواب میں ہی
वो एक ख्वाब में ही सारा वक्त उसका गुजरता है। और जो उनका ये खौफ है उनके आखिरी मिसरे में कि मैं डर रहा हूँ कि अगर गधा ना हंसा तो कहीं मैं ख्वाबों से ही महरूम ना कर दिया जाऊं। ये कमाल है, ये मतलब कि ये एक खौफ, एक हॉन्ट करता है जो एक शायर को, जो एक कमिटेड शायर है, जो एक कमिटेड सोचने वाला है, जो इस माशरे के लिए सोचता है, उसके लिए ये खौफ कि कहीं वो इस माशरे के लिए जो भी सोच रहा है, जाहिर है एक अच्छा सोच रहा है, अपने जहन तक जो भी इनकलाबी है, जो भी इस माशरे में कोई तब्दीली चाहता है और वो अपने जहन तक अच्छा सोच रहा है, तो वो उसके अंदर ये खौफ है। जब इनके अंदर ये खौफ है, इसका मतलब है कि वो सोच रहे हैं, उन्होंने इस माशरे के लिए अभी तक उनके अंदर वो जो सोते हैं वो खुश नहीं हुए, वो बेदार हैं और वो मुकम्मल बेदार हैं। कि वो उनको खौफ है कि कहीं मैं ख्वाबों से महरूम ना कर दिया जाए, कि अगर मैं ख्वाबों से महरूम कर दिया गया तो मेरा माजी हाल, मुस्तकबिल, मेरा लिखा, मेरे लफ्ज, मेरा सब कुछ रायगां हो जाएगा अगर मैं ख्वाबों से महरूम कर दिया जाए। क्योंकि मुझे ये इज्जत हासिल हुई थी कि ये मेरे साहब की मैंने पहले भी पढ़ी थी, तो मेरी वजह सबक की मुझे नज़में तकरीबन सभी पसंद हुआ करती हैं, और ये उनकी जो नज़में मुझे पसंद है उनकी टॉप ऑफ द लिस्ट में ये एक नज़म भी है। ये चंद अल्फाज में कहना चाहता था। आप सबकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपने मुझे वक्त दिया। साहिब सदर की खास तौर पर मेहरबानी कि आपने मुझे मौका दिया। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा, इस तमाम अरसे में आसिफ जी उस समय जब गुफ्तगू कर रहे थे तो हमें कुछ दोस्तों ने और ज्वाइन किया है। साजिदा सुल्ताना है, शाइस्ता कौसर है, और हमारे साथ जी फौजिया ताज तो बाबर शाहीन भी मौजूद है। अ, हमारे साथ जिनका इंशाइया है रिफत अस्सलाम नाम से। वालेकुम। वालेकुम जी जी गुलाम। कैसे हैं आप सब? वो दिन हेलो। ये अंजना जी आपकी खड़खड़ाहट हो आवाज रही कट किसी रही के है। में। हाँ सही है। जी, अंजना जी आपकी अस्सलाम आवाज कट गई वालेकुम। थी, मेरी आवाज आ रही है अब? अब आइए। अब आइए। अच्छा चले। रिफत इस्लाम सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं, क्या हम उनसे भी राय लेनी चाहिए? वो नज़म और गजल के बहुत अच्छे शायर हैं। जी रिफत साहब, उनका इंशाइया भी आज। सबको इजाजत है जो भी बोलना चाहे। जी बहुत शुक्रिया अंजिला साहबा। मैं तरकीब एक्चुअली मेरा मौजूद नहीं है, लेकिन मसूद कमर साहब की नज़में जो हैं वो हमेशा मुझे पसंद आती हैं, अस्सलाम क्योंकि वालेकुम। वो जी जी, वालेकुम सलाम। चौंकाने वाली बातें करते हैं उसमें। और आज भी उन्होंने जो नज्म शुरू की है वो गधे के हंसने से, तो इन्होंने चौंका दिया है। उनकी लाइनों में इतनी गहराई होती है कि वो एक दफा पढ़ने से आप उसकी तह तक नहीं पहुंच सकते, तो परत दर परत खुलती चली जाती हैं। इसलिए मैं इस नज्म को दोबारा आराम से बाद में पढ़ूंगा ताकि इसकी गहराई तक पहुंच सकूं। फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया। जी जी जी, सही, ठीक ठीक। तो राशिद साहब आप, राशिद साहब, राशिद जावेद अहमद साहब। जी बहुत शुक्रिया जनाब सदर की इजाजत से। जनाब जनाब। अंजला हमेश को हमेशा कोई ना कोई अनोखा ख्याल सूझता है। अब मसूद कमर की नज़म बराए तनकीद रखकर वो हमारी मुबलग अदबी पूंजी जो है ना उसका अंदाजा लगाना चाहती हैं। मसूद कमर जो है वो नज़म नहीं लिखता, नज़म उस पर नाजल होती है। बज़ाहिर ये खुशबाश रहने वाला, हंसते मुस्कुराते रहने वाला बंदा जो है, इसमें ये नज़मों में इंतहाई करब का शिकार है। और इसकी और जो है इसके अपने तशख़्ख़ुस का बहरान जो है वो इसकी नज़मों में जो है वो नज़र आता है, और अपनी फर्दियत जो है उसकी ये बाजियाफ्त करते रहते हैं। इस नज़्म में जहाँ बुद्ध, गधा और सुकरात और ख्वाब और हंसने हंसाने वाली बातें हैं, ये सारे जो हैं अल्फाज, ये एक
अनोखे तजर्बे के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं। पहले मैंने इनकी बहुत से अल्फाज देखे हैं इस तरह, लेकिन ये कुछ अनोखे ही हैं। इसका जो है, मुझे लगता है कि इसका जो इस्तिआराती निज़ाम है इस पूरी नज़म का, वो भी इनकी तलाशे ज़ात की तरफ ही इशारा करता है। और इस नज़म को जैसे कि आसम जी हुसैन अभी कह रहे थे कि ठहर के आहिस्ता इसको अगर बार बार पढ़ा जाए तो हमें अंदाज़ा होता है कि मसूद कमर किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से महसूस करते हैं, और फिर किस तरह वो इसको कागज पे उतारते हैं। यूं उनके जो हैं ये जज्बात और फलसफियाना सदाकत में जो बुंदी हुई ये नज्म है, ये उनके वजूद की मानवियत और मकसदियत जो है उसको भी हमरा लेती है, और तभी ये नज्म जो है ये समझना हमारे लिए कुछ आसान हो जाती है। ख्वाबों से महरूम होता शख्स जो है ये कोई रवायती या आम नज्म नहीं है। इसमें उनकी अपनी जिंदगी की वारदात है शायर की, जो फितरी शायरी भी है और रोजमर्रा की महरूमियों का मुहावरा भी है। अब ऐसी नज्म जो है उस पे तनकीद तो नहीं हो सकती, तशरीह हो सकती है, और वो जी मेरे फाजिल दोस्त जो हैं वो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत जी जी बहुत शुक्रिया राशिद जावेद साहब। सुमेरा अकबर बात करना चाह रही हैं, डॉक्टर सुमेरा अकबर। जी जी बिल्कुल सुमेरा। बिल्कुल, हमारा साहब बोले। अस्सलाम वालेकुम। साबिर सलाम। सदर की इजाजत से जी फरमाए, जी बात करें आप। जी जी बहुत शुक्रिया। मसूद कमर साहब की इस नज़म को हम देखें, मैं एक अदब की अदना सी तालिब इल्म हूँ, तो कोई मैं बहुत बड़ी कोई नकाद नहीं हूँ। मुझे जो लगा इस नज़म को पढ़कर, या मैं मुस्तकिल कारी हूँ मसूद कमर साहब की नज़मों की, तो मुझ पे जो इस नज़म ने तासुर छोड़ा या मुझे जो इसकी समझ आई, मैं वो आप लोगों के साथ, आप जैसे बड़े अहले इल्म और अहले दानिश हैं उनके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो मसूद कमर साहब की नज़मों में हमें ख्वाब बड़े नजर आते हैं। तो ख्वाब बुनियादी तौर पर उम्मीद हैं, रोशनी है। उम्मीद या रोशनी का हम इस्तारा कह सकते हैं। इस नज़म में हम देखते हैं तो इसमें बुनियादी तौर पर दो किरदार नजर आते हैं। एक गधे का किरदार है और दूसरा मैं यानी शायर है। और इस नज़म का नरेटर जो है वो मैं या शायर है। तो गधा इसमें जो है ना, मुझे लगता है कि गधा जो है ना वो जदीद इंसान के लिए उसने इस्तेमाल किया है, और शायर जो है वो थोड़ी सी उन रवायात का जो है वो पासदार है, जो थोड़ी सी हमारे कदीम इंसान से वाबस्ता है, जिसमें मोहब्बत है, इंसान दोस्ती है, रवादारी है, इस तरह की चीजें हैं। जो जो नए दौर का इंसान है, जिसने अपने आप को गधे की तरह मसरूफ कर लिया है, जो हर वक्त काम 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 में उलझा हुआ है, जिसे ख्वाब देखने की फुर्सत नहीं है, जिसे हंसने की फुर्सत नहीं है, जिसे अपनी जात का फहम नहीं है। तो ये उस इंसान को हंसाना चाह रहे हैं, उन्हें बताना चाह रहे हैं कि जिंदगी क्या है। तो मुझे लग रहा है कि ये नज्म जो है एक कदीम दौर के इंसान का एक जदीद दौर के इंसान से मुकालमा है। और बस, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। जी अच्छा, सायमा समीम भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी राय लें। चाकीबंद बहुत अच्छे कलाकार भी हैं, हारा भी। जी सायमा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर साहब की इजाजत चाहूंगी। जी आप इरशाद। देखिए, मैं नज्म तो नहीं लिखती, लेकिन मसूद कमर साहब की नज्में पढ़ती हूँ, और मेरी इस गुफ्तगू को एक कारी की राय समझा जाए। ना मैं नक्काद हूँ और ना मैं नज्म लिखने वाली कोई
अहले कलम हूँ। बस आप ये समझें कि मैं इन महफिलों में बैठती हूँ, मुझे शायरी से शगफ है, तो उस सिनेरियो में हम क्या सोचते हैं, एक आम कारी क्या सोचता है और कैसे देखता है उतबा की तहरीरों को। तो उसमें मसूद कमर साहब की नज़्में मैं पहले भी पढ़ती रही हूँ, इनकी ज़बानी भी सुनी है, और उसमें मैंने ये देखा है कि इनकी जो लफ्ज़ियात है ना, वो बहुत अनोखी तरकीब के साथ इस्तेमाल होते हैं। सबसे बड़ी चीज जो मैंने इनके यहाँ देखी कि इनके लफ्ज़ियात की तरकीब का इस्तेमाल जो है ना, वो बहुत अनोखा है। जैसे इसी नज़्म में देख लीजिए, ख्वाबों से महरूम होता, और उसमें इन्होंने गधे का जिक्र किया। तो अभी गुफ्तगू के दौरान ही एक साहब ने कहा कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात में लिखा जाए, तो ये इस चीज को भी आप ऐसे देखें कि बड़ा कलाम या बड़ी चीज जो होती है ना, उसको जब कोई पढ़ता है तो वो हर एक को ऐसे लगता है कि जैसे ये मेरे लिए लिखा लिखा गया है ना, हर एक उसको अपनी नजर से देखने लगता है। तो मेरे ख्याल में ये था। और फिर वो बुद्धा का जो एक इन्होंने इस्तारा इस्तेमाल किया, और एक इसी महफिल में एक साहब ने फरा साहिबा का शेर भी सुनाया कि मेरे नाल तलवा टाल है, सुनया तेनू भुख नहीं लगती। तो इस तरह की ये जो उन्होंने कहा, और नज्म का जो मैं एक कारी होने की हैसियत से जो एक आम मफहूम समझी हूँ, वो ये समझी हूँ कि एक मेहनत कश को मुखातिब किया गया है। और जैसे हम गधे को एक इस्ताराती तौर पर लेते हैं कि जी गधा जो है वो बहुत ज्यादा काम करता है, मेहनत कश भी इसी तरह होता है, और मेहनत कश को कभी भी उसकी मेहनत का सिला नहीं मिलता ऐसे निज़ामों में जहाँ पे इस तरह के निज़ाम चल रहे हों। और वहाँ पे जो है वो एक शायर जो है उठ के मतलब वो कह रहा है कि तुम ख्वाब भी नहीं देख रहे हो, तुम मोहब्बत करते हो, तो मोहब्बत करने से पहले तुम अपने आप को इस चीज का आदी बना लो, क्योंकि हमारे यहाँ मोहब्बत और भूख अच्छी खुराक का याशी समझी जाती है एक मेहनत कश के लिए। तो वो मेहनत कश की इस हालत को बयान करते हुए ये कह रहा है कि तुम्हें आदी हो जाना चाहिए। फिर चाली चपलन का उन्होंने इस्तारा इस्तेमाल किया कि चाली चपलन का जब भी नाम आता है तो हमारे लबों पे बेइख्तियार एक मुस्कुराहट सी आ जाती है, और उनका काम याद करके तो इन्होंने ये चीजें इस्तेमाल करके उससे कहा कि मैं डर रहा हूँ कि ये कोई ख्वाब नहीं देखता। और उन्होंने अपना खौफ बयान कर दिया कि उसके इसलिए नहीं देखता कि ना तो वो मोहब्बत कर रहा है, ना वो ख्वाब देख रहा है, और ना वो मुस्कुरा रहा है, ना उसे उन चीजों में रफ़्क़त है जिनके लिए दुनिया में सबसे ज्यादा लज्जत रखी गई है। तो मैं तो यही समझी हूँ आके मैं ये आप लोगों की गुफ्तगू से इसके मफहूम तक पहुंचना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात। सामने सुनील अच्छा, साहब। डॉक्टर उमैर खान, डॉक्टर उमैर तारुफ मैं ये करवा डॉक्टर उमैर खान एक तो मशरक़ और मग़रिब के अदब का काबिल इजाज़ा भी देते हैं। उन्होंने बहुत से फारसी के खास करके तर्जुमा भी किया है, और इस राइटिंग के हवाले से भी इनका अहम वो है, ये स्क्रिप्ट पढ़ाते भी हैं। तो डॉक्टर उमैर अहमद खान, मसूद कमर साहब की नज़्म पे आपकी राय? अस्सलाम आई होप आप लोगों को आवाज आ रही होगी। जी अच्छा, एक तो मैं तो खैर वैसे सुनने आया था, और मसूद साहब की नज़में जो है वो ज़ाहिर है हमने बहुत सुनी है, तो मैंने कहा कि एक और नज़म जो आज सुनने को मिलेगी, लेकिन आपने मुझे तबसरे के लिए इनवाइट कर लिया। आजकल शायरी पे बात करते हुए कुछ मोहतात रहना पड़ता है, कुछ कमी का एतराफ़ है। कुछ लोग आजकल जो शायरी के जदीद रुझानात है वो बहुत मुतनव्वो हो गए हैं। तो जहाँ तक मेरी समझ में आ सकी मसूद साहब की नज़म, तो कुछ लोगों की मैं राय भी सुन रहा था। असल में मसूद साहब की जो शायरी है, क्योंकि मैं पहले भी सुनता रहा हूँ, वो थोड़ी सी इसके एतबार से मुख्तलिफ है कि मसूद साहब इस्तारे किसी खास ढंग से नहीं बरतते, यानी कि उनके इस्तारे मुआशरे में, या यूँ समझिए कि शायरी की रिवायतों में जो उन इस्तारों की हैसियत होती है, वो मसूद साहब की शायरी में नहीं होती। मसूद साहब किसी को फॉलो नहीं करते, तो इसी वजह से जब गधे का इस्तारा वो इस्तेमाल करते हैं, तो अब वो जो शायरी में या नसर में या जिन चीज़ों में भी पहले गधे का इस्तारा है, उससे कहीं भी वो कोई चीज़ मुख्तार नहीं लेते, उसको वो
अपने अंदाज में बरतते हैं और वो कोशिश ये करते हैं कि उनकी जो शायरी हो वो उस इतनी यूँ समझिए कि वजाहत के साथ हो कि कारी खुद उसमें से मतलब निकाल सके, उसे किसी पस मंजर की ज़रूरत ना हो। असल में जब आप इसको, अगर मैं इसकी जिसे अंग्रेजी में एनालॉजी कहते हैं, तत्वीक उर्दू में शायद कहेंगे, उसको अगर मैं मुसव्वरी से लेके आऊँ तो मुसव्वरी में जब एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाई जाती है तो वो इसी वजह से उसके अंदर जानबूझ के इबाहम रखा जाता है ताकि कारी जो है उसके अंदर अपने तजर्बात से उस खला को पुर कर सके। तो मसूद साहब की आदत है नज्म के अंदर, ये मेरा मतलब तासुर है कि मसूद साहब ये नज्म के अंदर इतना इबाहम या इतना खला छोड़ते हैं कि कारी अपना तजर्बा, अपना पस मंजर उसके अंदर ला सके और उसका तफहीम कर सके। उन्होंने जो बात की है कि उन्होंने गधे के इस्तारे से कि उसको कभी हंसते नहीं देखा और उसका हंसना जो है वो उसका आखिरी दिन होगा। तो अब इसके कई जिसे कहते हैं मतलब निकाले जा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये इस चीज की तरफ इशारा है कि एक ऐसी मुशक्कत या एक ऐसी जिद्दोजहद जिसमें खुशी का कोई नामो निशान ना हो, तो उसको आप कई अंदाज में उसकी तफहीम कर सकते हैं। यानी वो हमारे किसी इंसान की जिंदगी की जिद्दोजहद भी हो सकती है, मुआशी जिद्दोजहद भी हो सकती है, शायद रोमानवी जिद्दोजहद भी हो सकती है कि एक ऐसे रोमान के अंदर अपने दिल को वो करना जिसमें कहीं पे कोई खुशी का इम्कान नहीं है, और जब भी वो खुशी का इम्कान होगा तो वो जिद्दोजहद खत्म हो जाएगी। और वही बेसिक बुनियादी तौर पे वो जिद्दोजहद का खात्मा उस जिद्दोजहद करने वाले का भी खात्मा है। तो ये एक एक तरह का जो मुझे समझ में आया पहले हिस्से में। फिर वो जब बात करते हैं हमेशा, और ख्वाब जो है वो मसूद साहब की शायरी में बहुत ज्यादा फीचर करता है, बहुत ज्यादा वो ख्वाब को लाते हैं। तो आगे जब वो ख्वाब की बात करते हैं तो फिर वही बात है कि ख्वाब उनके यहाँ किसी एक ढंग पे या किसी एक पैटर्न पे नहीं आते। ख्वाब कभी कुछ अंदाज में उनकी नज़्मों में हमें नजर आते हैं, कभी कुछ और अंदाज में नजर आते हैं। अ, अ, उस आदमी को या उस जिद्दोजहद को या जो गधा है जो उनका पहला हिस्सा आ रहा था, उसको जब वो इस तरफ लेके आते हैं तो वो उसकी ख्वाबों के साथ उसकी जो समझिए कि संजीदगी से एसोसिएशन है उसको बयान करते हैं कि वो ख्वाब को यानी कि बाकी दुनिया उस ख्वाब को इग्नोर कर सकती है, उसके बारे में कुछ नहीं कहती, लेकिन वो उस ख्वाब के बारे में बहुत संजीदा है। यानी एक बार फिर वो उसी जिद्दोजहद की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो जो जिद्दोजहद है उसका ताल्लुक हकीकत से ज्यादा ख्वाबों से है। और यहाँ पे भी हम अगर वो पिछले सारे जो मतालिब मैंने एक तरह से एक्सप्लेन किए थे कि वो मुआशी जिद्दोजहद भी हो सकती है, समाजी भी, सियासी भी, रोमानवी भी, तो उन सब में जब भी आप बात करते हैं तो ख्वाबों को जो एक दो हमारे जो समझिए स्कूल हैं, एक रियलिज्म का है, एक रोमांटिसिज्म का है, यानी एक हकीकत पसंदी का और एक रोमान पसंदी का, तो उनका ये इशारा लगता है कि वो जो भी जिद्दोजहद है उसके अंदर करने वाले शख्स का तसव्वुराती तखय्युल के साथ राब्ता बहुत मजबूत है, हकीकत के साथ शायद उसका रिश्ता इतना मजबूत नहीं है। और फिर वो अपनी बात करते हैं कि मैं उसे मतलब ये उनके उस क्योंकि उसका मकसद जो है वो उसको हंसाने के लिए उसे अपने ख्वाब देना चाहते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि जो उनका नजरिया है या जो उनका तस्वुर है वो उस इंसान तक लेके जाएं, लेकिन फिर उन्हें ये एहसास होता है कि अगर इससे भी वो जिद्दोजहद पूरी ना हुई तो कहीं इनका वो नाकाम ना हो जाए, इनका तजर्बा भी नाकाम ना हो जाए और ये भी अपने तस्वुर से रिश्ता ना खो बैठे। तो ये एक अंदाज है शायद इस नज्म की तफहीम करने का जो मेरी समझ में जहां तक आ सका, लेकिन जाहिर है इस पे बहुत से लोग बहुत और अंदाज में तफसील कर सकते हैं। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, आप साहिब सदर की तरफ बढ़ने से पहले मैं पूछना चाहूंगी कि अगर कोई और भी गुफ्तगू करना चाहता है, कामरान मुगल तो नहीं, वो तो ऑफिस में वो नहीं बात कर पाएंगे। अगर कोई और बात करना चाहता है तो जरूर इस नजर में बात करें, नहीं तो मैं फिर साहिब की तरफ जाऊँ। जी आप करें साहिब सदर। जी रफी सदरवी साहब। जी बहुत शुक्रिया। नज्म पर बड़ी भरपूर गुफ्तगू हुई है, जानदार गुफ्तगू हुई है, और
साहिबान नज़र ने कोशिश की कि नज़्म के मफाहिम ढूंढे जाए और अलामत को समझा जाए। मुझे उमैर साहब की गुफ्तगू के अंदर कुछ निकात ऐसे मिले कि जिन पर तकिया करके बात को अगर हम आगे बढ़ाएं। देखिए, जो नस्सी नज़्म होती है वो यक परत नहीं होती, उसमें इबहाम भी होता है, उसमें तजरीद भी होती है, उसमें अलामत गुथी हुई होती है। अगर यहाँ पर फैज की नज़्म जिसमें कुत्ते का जिक्र किया गया, वहाँ अलामत जो है वो सीधी सादी है। अब कमर साहब की नज़्म में अलामत सीधी सादी नहीं है। ये अलामत ऐसी अलामत है जिस तरह सिक्के के दो रुख होते हैं। सिक्के के दो रुख होते हैं, यानी इसकी दो परतें हैं। एक तो गधा वो है जो जाबिर है और एक गधा वो है जो मजबूर है। मतलब साफ तौर पर बोल रहा है। देखिए, चार्ली चैपलिन की फिल्म का जहाँ पर जिक्र आया, वहाँ पर शायर ने वाज़ेह तौर पर बताया है कि जैसे वो खाका मुरतब कर रहे हो किसी रियासत के खदो खाल। तो रियासत का के खदो खाल का खाका कौन मुरतब करता है? वो गधे मुरतब करते हैं, सियासी सियासी गधे। अब देखिए कि सियासी गधे के चेहरे पर हंसी नहीं आती, जबकि ख्वाब देखने वाला आदमी जो है वो मुस्कुराहट से, हंसी से, बसात से नफी होता है, वाबस्ता होता है। लेकिन वो भी गधा है, क्योंकि ये गधों की मुमलिकत है। लिहाजा दोनों सतहों पर कमर साहब ने गधे को पेश किया है। अब देखिए, पहले बंद में ही ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि जो गधा है वो, मैं बंद सामने रखता हूँ, कि किसी ने उसको हंसते हुए नहीं देखा, और अगर वो हंसेगा तो उसकी हंसी के अंदर उसकी मौत छुपी हुई है। तो ये वो गधा है जो जाबिर है, वाह, क्योंकि बहुत खूब। किसी भी जाबिर गधे को हंसने की इजाजत नहीं है। सियासी अमलदारी के अंदर जो गधा हंसने की कोशिश करता है वो उसको गधों की बिरादरी से बेदखल कर दिया जाता है, इसलिए कि वो अपनी जबरियत को कायम नहीं रख सकेगा, क्या बात, बहुत इसलिए खूब। कि वो मजबूरों का हमनवा बन जाएगा। अब आप देखिए, जब आप आगे बढ़ते हैं तो वाज़ेह तौर पर नज़्म में ये बात आती है कि वाहिद मुतकल्लम ने ये कहा है कि ख्वाब और मोहब्बत का जिक्र किया। ख्वाब और मोहब्बत ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान की रूह के साथ, विजदान के साथ नफी है, और जो चीज़ इंसान के विजदान के साथ नफी होती है वही उसकी खुशी और तमानीत का बायस होती है। लेकिन यहाँ भी शायर ने ये बात की है कि जो गधा है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वो कभी ख्वाबों को मजाक में नहीं लेता। देखिए, जो जावेद गदा है वो कभी ख्वाबों को मजाक में नहीं लेता। वो चार्ली चैपलिन की फिल्म भी देख रहे होते हैं तो इस तरह से वो हमें बावर कराते हैं कि जैसे वो कोई बहुत बड़ा कारनामा नुमाई अंजाम देने जा रहे हैं। वो किसी ऐसी मीटिंग और किसी ऐसे इजलास में मौजूद हैं जहां पर वो जिंदगी के मसाइल का हल दरियाफ्त कर रहे हैं। अब आप आगे बढ़ते हैं तो बात और भी वाज़ेह हो जाती है कि अब शायर जो है वो डर रहा है। वाहिद मुल्कुल्लम डर रहा है कि अगर मैं अपने ख्वाब बयान कर दूंगा तो गधे को हंसी ना आई। जाहिर है कि गधे को हंसी तो नहीं आएगी। इसलिए नहीं आएगी कि जो जबरियत का शिकार है, जो जबरियत को वारिद करने वाला है, जो माशरे में जबरियत की नमू को कायम रखने वाला है, उसके चेहरे पर हंसी नहीं आ सकती। यही वजह है कि शायर को ये मालूम है कि वो हंसेगा ही नहीं। ना वो हंसेगा, ना वो हंसेगा और ना ही ख्वाब ख्वाब गोया पूरे नहीं होंगे, वो ख्वाबों से महरूम रहेगा। तो शायर ने पहले बंद और आखिरी बंद में ख्वाबों की महरूमी को इस तरह से आपस में नफी कर दिया है। मेरे अपने ख्याल के मुताबिक मुझे तो ये नज़्म बिल्कुल वाज़ेह लग रही है। असल में मामला होता है तरबियत का। नसी नज़्म को पढ़ने की भी एक तरबियत होती है। नसी बहुत खूब, नज़्म चीजें इस बहुत खूब, तरह बहुत अच्छी बात कही सर। के अंदर खूबी हुई होती हैं, उसके अंदर परत जैसे प्याज की परतें होती है। एक परत आप खोलते हैं तो नीचे एक और परत आ जाती है, और जब आप प्याज को पूरा खोल लेते हैं तो अंदर कुछ भी नहीं होता। तो अंदर कुछ भी नहीं होता, यही जो कुछ नहीं है यही सब कुछ है। कमर मसूद की नज़्म का मैंने मुताला किया है और मैंने ये महसूस किया है कि वो बात को इस तरह सीधे साधे रंग में नहीं करते। वो अपनी अलामत को
اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ کئی اور ضمنی علامتیں اس کا حصہ بن جاتی ہیں. جس طرح اس نظم میں ایک گدھا جو مجبور ہے وہ بھی ضمنی علامت کے طور پر سکے کے دو رخ کی صورت میں ہمارے سامنے آیا. تو بہت عمدہ نظم ہے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں قمر مسعود صاحب کو کہ نثری نظم کی وساطت سے انہوں نے ایک شمع روشن کر رکھی ہے، اور یہ شمع جو ہے یہ جلتی رہنی چاہیے. نثری نظم کو عام طور پر آسان سمجھ لیا جاتا ہے، اس کا متن بہت پیچیدہ ہوتا ہے، بہت طاقتور ہوتا ہے، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو کلوز ریڈنگ میں جاننے کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں نے کوشش کی کہ کلوز ریڈنگ کے ذریعے معلوم کیا جائے کہ متن جو ہے وہ کس طرح سے بول رہا ہے. جو فریکوینسی سیٹ کی ہے قمر مسعود نے کے اندر، اس کے خط و خال ان کے ابتدائی بند میں ہی دکھائی دے جاتے ہیں، اور پھر جب آپ آخری بند پر پہنچتے ہیں تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ گدھا کبھی بھی نہیں ہنسے گا. واہ، یہ گدھا کبھی ہنس ہی نہیں سکتا. باقی جو جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں، اصل میں ہمارے ہاں جو شاعری کے اندر الفاظ کا استعمال ہوتا ہے اس کے اپنے تلازمات ہوتے ہیں. وہ تلازمات ہمیں بہکاتے ہیں، اور ہم اس سے منسل جو خیالات ہوتے ہیں ان کو اپنی تنقید کا حصہ بنا لیتے ہیں، جبکہ متن جو بیچارہ بن کر اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے. جو نظم کا متن ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے. آپ اس پر جتنی گفتگو کر لیں، بھلے درست گفتگو کر لیں یا غلط گفتگو کر لیں، اس کی اہمیت اسی طرح سے قائم رہتی ہے. اب اس کی طاقتوری کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو مجھے اس نظم کا جو متن ہے بہت طاقتور لگا. بہت شکریہ. بہت 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 شکریہ رفیع سندری صاحب. بڑی اہم گفتگو. یہ گفتگو ہاں ہمارے پروگرام میں ریکارڈ تو رہی ہے ایک طرح سے. بڑی اس طرح کی گفتگو اس لحاظ سے بڑی ناگزیر اور اہم ہو جاتی ہے کہ اچھی بات ہے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے کہ یہ استفادے کے طور پہ بھی لی جا سکتی ہے. بہت اہم گفتگو تنقیدی نشست میں مسعود قمر صاحب کی نظم کے حوالے سے رفیع سندروی نے کہی کہ خاص ہے کہ نثری نظم کو برتنا بالکل بھی آسان نہیں ہے. بہت عمدہ، بہت اہم بات کہی ہے رفیع سندروی صاحب نے. بہت بہترین. اب یہ ہے سلسلہ کے دوست دھیرے دھیرے ہمیں جوائن کرتے جا رہے ہیں. سخن شناز بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. اب جناب باری ہے انشائیے کی. رفعت اسلام صدیقی صاحب کا انشائیہ ہے نامعلوم کے نام سے. آپ سنتے ہیں. تو رفعت اسلام صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ انشائیہ جو ہے وہ چراغ ہمیشہ موجود، اور میں اس کو چیٹ پہ بھی دے رہی ہوں. اگر اسکرین پہ آ سکا تو آپ اسکرین پہ بھی دے دیں گے. جی رفعت اسلام صدیقی صاحب آپ سے درخواست ہے. جی بہت شکریہ انجلا صاحبہ. میں یہ میری مختصر سی ایک تحریر ہے، اس کو آپ انشائیے کا نام بھی دے سکتے ہیں. تو صاحب صدر کی اجازت سے پیش کرتا ہوں. جی پیش کیجیے. جی تو جیسے بتایا کہ اس کا عنوان ہے نامعلوم. تو میں نے عرض کیا ہے کہ نامعلوم وہ واحد پراسرار لفظ ہے جو دنیا میں کہیں اتنا استعمال نہیں ہوتا جتنا ہمارے یہاں. حیرت اس بات پر ہے کہ انفارمیشن ایکسپلوژن کے اس دور میں جب ساری معلومات آپ کی فنگر ٹپس پر موجود ہیں، ہم ابھی تک نامعلوم کے چکر میں الجھے ہوئے. روزمرہ کے اخبارات اور ٹیلی ویژن کے خبرنامے اس لفظ کی تکرار سے مزین ہوتے ہیں. مثلا نامعلوم افراد دکان سے سونے کے زیورات لے اڑے، نامعلوم موٹر سائیکل سوار خاتون کا پرس چھین کر فرار ہو گیا، نامعلوم اغوا کار گلی میں کھیلتی بچی کو اٹھا کر لے گئے، نامعلوم ڈاکو گھر کا صفایا کر گئے. اور اب ایک اور نامعلوم کا اضافہ ہوا ہے، اور وہ ہے نامعلوم مقام، جہاں معاشرے کے ناپسندیدہ افراد کو پہنچا دیا جاتا ہے. خیر یہ سب سننے کے تو ہم عادی ہو چکے ہیں کہ نامعلوم افراد، نامعلوم ڈاکو، نامعلوم قاتل، نامعلوم اغوا کار، نامعلوم موٹر سائیکل سوار، اور اب نامعلوم مقام بھی. لیکن نامعلوم لفظ کا لاحقہ ایک بار ایسا دیکھا کہ میں حیران رہ گیا. ہوا یوں
کہ میرے ایک دوست نے فیس بک پر ایک ایسی تخلیق شیئر کی جو مجھے بہت اچھی لگی، اور میں بڑے شوق سے پڑھتا ہوا آخر تک پہنچا کہ اب تخلیق کار کا نام تو دیکھوں کہ یہ کون حضرت ہیں، ان کا اتنا دلکش کلام ہے. تو آخری شعر کے بعد لکھا تھا شاعر نامعلوم. بہت شکریہ. اچھا جناب، صحیح صحیح. شاعر نامعلوم، نامعلوم کا علاقہ بھی خوب جا رہا ہے. جی ممتاز صاحب، آپ سے ہی گفتگو کرتے ہیں. رفیع صدلوی صاحب، آپ اس پہ گفتگو کرواتے ہیں. جی انشائیہ پیش کیا گیا، اس پر گفتگو ہونی چاہیے. صلاح عام ہے یاران مقتدیٰ کے لیے. ممتاز صاحب سے کیوں نہ ممتاز انشائیہ صاحب ہے، مختصر سا انشائیہ ہے. نام تو انشائیے کا دیا گیا ہے، لیکن انشائیہ کیا ہوتا ہے، کیا وہ مضمون سے مختلف ہوتا ہے یا مضمون جیسا ہوتا ہے، اس پر تو بہت مباحث ہو چکے. اب تو انشائیہ کی صنف بھی دم توڑتی چلی جا رہی ہے. اور کسی زمانے میں انشائیہ کی کتابیں شائع ہوتی تھی ڈھیروں کے حساب سے، اور پھر دھیرے دھیرے انشائیہ جو ہے وہ اس کی پہچان کا معاملہ سامنے آ گیا. پھر اس کی پہچان بھی ہوگی. اب وہ پہچان کے عمل سے گزرنے کے بعد اپنے خاتمے کی طرف روانہ ہوا ہے. تو یہ انشائیہ جو ہے یہ مضمون اور انشائیے کے بیچ کہیں لینڈ کر رہا ہے. تو اس پر گفتگو کیجئے، اور اس میں جو ایک وٹ ہے، بزلہ سنجی کی ایک کیفیت ہے، اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے. تو گفتگو کیجئے اس پر. جناب ممتاز صاحب، آپ آغاز فرمائیں. جی نوازش آپ کی اجازت سے، آپ نے اتنی خوبصورت پوئٹری پہ اور نثری نظم پہ گفتگو کی ہے کہ مزہ آ گیا، اور بہت کچھ سیکھنے کو آپ سے مل رہا ہے. تو مختصر تھا لیکن کافی چیزیں اس میں چھپی ہوئی تھیں. وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے. تو کافی کچھ انہوں نے، اور کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اچھا، وہ آج کل کیونکہ پاکستان کے لینڈسکیپ میں اینڈ اسپیشلی پولیٹیکل لینڈسکیپ میں یہ نامعلوم افراد کا جو استعمال ہے اور اس کا جو استعارہ ہے وہ پچھلے کئی دنوں سے بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا تھا. فلم بھی بن چکی ہے. فلم بھی بن چکی ہے، میں دیکھ چکا ہوں فلم بھی. ہاں اچھا، فلم اتنی وہ ایک مزاحیہ فلم ہے، لیکن اس کی جو ٹرمز یوز کی جا رہی ہے ہماری سوسائٹی میں اور اسپیشلی پاکستان میں، کہ وہ جو ایک چھپا ہوا ہاتھ ہے، اور اسپیشلی آج کل کی جو پولیٹیکل سچویشن اب چل رہی ہے کہ آگے کوئی اور ہے اور ملک کو کوئی اور چلا رہا ہے. وہ ایک نامعلوم ہاتھ ہے، یہ وہ نامعلوم افراد ہیں جو اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں، اس کو شیپ کر رہے ہیں، اس کو سب کچھ کر رہے ہیں. تو وہ پبلک حیران ہے. اچھا جی ہے کیوں ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اب اگر سب سے زیادہ جس کی تکلیف جو ہے وہ ایک ورکنگ کلاس کو اٹھانی پڑ رہی ہے، وہ بجلی کے بل ہیں یا آٹے کی قیمت ہے یا کھانا، یا ٹاپ آف اٹ، یعنی کہ ہسپتال میں مریض کا جانا اب یہ لگ رہا ہے کہ صرف امیر لوگ ہی جا سکتے ہیں. غریب آدمی تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا، دوائیاں افورڈ نہیں کر سکتا. تو اس لیے وہ اس کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے، اور وہ یہ کون کر رہے ہیں، وہ یہ سب کچھ کون کر رہے ہیں؟ وہ ایک ہڈن ایک کلاس ہے، ایک ہڈن چند لوگ ہیں، وہ نامعلوم افراد ہیں جو اس کا موجب بھی ہے، اور وہ جو ہے نا، اچھا اس کا موجب بھی ہے، اس کے وہ پیچھے رہ کے سب کچھ ان کے پاس سارے بینیفٹس ہیں، وہ سب کچھ انہی کی جیبوں میں جا رہا ہے. لیکن جس کا جو خمیازہ بھگت رہے ہیں، وہ جو آگے سرفس پہ نظر آ رہی ہے قوم، وہ کر رہے ہیں ختم. اور پھر اس کے علاوہ جو اینڈ پنچ مارا ہے انہوں نے، وہ پنچ ہے نامعلوم شاعر بھی ہے، کہ اب بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اب ایکسپلین کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. چلو میں تو تھوڑا سا سیف ہوں، میں وہاں بیٹھا ہوں، یہاں کچھ نہیں ہے. وہاں پاکستان میں تو سننے میں آ رہا ہے جس نے کوئی اس طرح کی بات کی تو اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں شام کو، اور اس کی ماں بہن بیٹیوں کو بے عزت کیا جا رہا ہوتا ہے، اور ان کی ویڈیو بن کے سامنے آ رہی ہوتی ہے. یہ سب کچھ ایک نامعلوم فورس جو ہے وہ کر رہی ہے. اچھا، اس کو بہت زیادہ ایکسپینڈ اور ایکسپلور کیا جا سکتا تھا، بہت ہی اس نامعلوم ٹرمز کو کیا جا سکتا تھا،
جس کا خمیازہ وہاں کی جس طرح آج اتنی خوبصورت نظم سنائی ہے مسعود قمر صاحب نے، اسی کے پیرلل یہ انشائیہ بھی ہے، یا انشائیہ جو ہے وہ اس انشائیہ کی بیک گراؤنڈ میں جو دکھ چھپا ہے، جو وہ زخم ہے جس کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھ دیا اس تکلیف کے اوپر، اور وہ یہ کہہ دیا کہ جی کہ یہ، اور یہ بھی ڈر رہے ہیں کہ جی کہ اگر ہم کھل کے سامنے آئے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور وہی ہو رہا ہے یہاں پہ آج کل کی جو سچویشن پاکستان کی ہے وہ یعنی کہ اتنا بڑا، میں پتہ نہیں اس سے ریلیونٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، کہ جو حالات اور جو مذہبی ٹرینڈ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ نامعلوم افراد کچھ کرتے ہیں اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ عیسائی کمیونٹی وہ بھگت رہی ہوتی ہے یا کوئی اور بھگت رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے اوپر ایک اس سوسائٹی کی ڈھکی ہوئی پرابلمز پہ ایک اتنی خوبصورت انہوں نے جو ہے نا وہ پردہ اٹھایا ہے، تو آئی ریئلی اپریشیٹ جو انہوں نے ہمت کی ہے اور اتنا اچھا یہ کیا ہے، میں مبارک دیتا ہوں، بہت خوبصورت انشائیت ہے ان کا۔ تھینک یو سو مچ۔ مزید کوئی بات کرنا چاہے گا؟ جناب صدر کی اجازت سے میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ جی 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 فرمائیں۔ جی جی معذرت، وہ چھوٹا آ گیا تھا بھتیجا تو تھوڑا شور ہونے لگا۔ اچھا انشائیت کے حوالے سے چلو پہلے انہیں کلوا دیں، شاید چھوٹا ہی اچھی رائے دے دیں۔ دیکھیے معنی کے اعتبار سے تو بات ہوئی، یہ سنتے ہوئے مجھے ہمارے ایک دوست ہیں ابن آخری جنگ سے، ان کی کتاب آئی ہے نامعلوم افراد کی معلوم کہانی، اور ان کا یہ افسانچوں کی کتاب ہے، مائکرو فکشن کی کتاب، تو وہ بڑا خوبصورت ان کا ایک مائکرو فکشن اسی حوالے سے ہے، نامعلوم افراد کی معلوم کہانی کے حوالے سے، جس کا متن بھی کم و بیش اس کے جیسا ہی ہے، لیکن وہ افسانوی متن ہے، یہ مضمون کی شکل میں ہے، تو یہ تھوڑا سا فرق ہے اس میں۔ تو باقی میں معنی کے اعتبار سے بات کرنے سے پہلے کیونکہ سندیلوی صاحب صدارت فرما رہے ہیں اور ان سے جو تعلق رشتہ محبت ہے یہ بہت پرانا ہے، اور جانتے ہیں کہ انشائیے کے حوالے سے ہمارا سلسلہ بہت زیادہ اہم رہا، انشائیہ لکھا بھی بہت، ہاں جی انشائیہ آپ کے علم میں نے بھی لکھا بہت سارا، پھر انشائیے کے جائزے اور سالانہ جائزے کافی سارے، کئی برس تک میں لکھتا رہا انشائیے کے، تو یہ ایک سلسلہ رہا۔ تو اب چونکہ یہ مباحث بہت ہوئے پہلے، اب چونکہ انشائیہ اس شد و مت سے لکھا بھی نہیں جا رہا، بہت کم لکھا جا رہا ہے، یونیورسٹیز کی حد تک انشائیے پہ کام ہو رہا ہے، تو شاید اس لیے میں تھوڑا ہاتھ کھولا رہا ہوں، لیکن جو انشائیہ میں نے پڑھا، میں نے لکھا یا میں نے سمجھا، جو وزیر اعلیٰ اسکول آف تھاٹ نے جو تصور دیا انشائیے کا، جس میں ایک انوکھا پن، جس میں معنی کی ایک نئی تہ کا ابھرنا، جس میں معنی آفرینی، جس کے اندر ایک حیرت کا عنصر موجود تھا، جس میں ہنسی کا زیر لب ہونا، اس طرح کے عناصر سے بنیادی جن کی بنیاد انشائیہ تخلیق ہوتا تھا۔ پھر انشائیہ کی جو نثر تھی وہ اس اعتبار سے بہت یونیک اور اہم ہوتی تھی کہ عمومی نثر سے بالکل ہٹ کر تھی، پھر وہ ایک بڑی باریک لکیر تھی جو مزاح، طنز اور انشائیہ کے درمیان موجود رہتی تھی، یا مضمون اور انشائیہ کے درمیان موجود رہتی تھی، تو وہ بڑا نازک کام تھا انشائیہ لکھنا، لیکن اب ان اصولوں کی بنیاد پر انشائیہ لکھنا تو شاید مفقود ہو گیا ہے۔ تو میں چونکہ اس انشائیہ سے بہت زیادہ وابستہ رہا ہوں، لکھا بھی ہے اور اس کی تنقید بھی لکھی ہے، تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس مختصر مضمون کو میں انشائیہ نہیں کہہ سکتا، ہاں اس کو مضمون کہا جا سکتا ہے، جس میں ایک خاص لفظ سے کچھ مختلف پہلو بیان کر دیے گئے ہیں، لیکن انشائیہ کا وہ تصور جو معنی آفرینی سے وابستہ ہے، جو ایک زیر لب مسکراہٹ کو جنم دینے والا ہے، یا انشائیہ کا وہ تصور
जो आपको एक नई हैरत से दो चार कर देता है, जो शय के साथ जो मानी का एक रवायती तस्वुर वाबस्ता है, उसको ब्रेक करके एक नए मानी को वजूद में लाता है। उस नौ की जो खूबियां हैं शाये की, वो मुझे इस तहरीर में दिखाई नहीं दी। तो मैं बहरहाल इसे इंशाइया मानने से माजरत करता हूँ। बहुत शुक्रिया। जी सही, बिल्कुल। ठीक है। आमिर ने भी इंशाइये लिखे और आप में इंशाइयों का एक लंबा सफर है। मैं खुद उसमें शरीक रहा और डॉक्टर वजीरा की इंशाइयों पर मैंने एक मबसूत मजमून लिखा, अकबर हबीबी की इंशाइयों पर लिखा, और इंशाइया के बहुत पहलुओं पर भी बातचीत होती रही। तो इंशाइया वाकई ये तो जो इंसान की जो तख्लीकी शख्सियत है लिखने वाले की, उसका बयान जब तक उसमें ना हो और दानिश और बीनश की वारदात जब तक सामने ना आए, इंशाइया इंशाइया नहीं बनता। तो ये बात आमिर अब्दुल्ला की बिल्कुल दुरुस्त है कि अब नामालूम अफराद पर जो इंशाइया है उसमें नामालूम अफराद की तरकीब को बार बार बयान किया गया है। हालांकि इसके पस पर्दा इसके बैकग्राउंड में जो छुपी हुई चीजें थी, उनकी तवज्जुह से बातों को आगे बढ़ना चाहिए था, और कि हम नामालूम सतह पर महसूस करते कि मौजूद कहाँ खड़ा हो। तो जाहिर है कि ईसाई की जो एक तरबियत हुई और आपके अंदर, अब और आप भी नहीं निकल रहा, ईसाई की तरफ जी, रुझान भी कम हो गया है। तो लोग तो ईसाइयों को रफी सदर भी, हाँ जी, तो इस पर यानी मजीद अगर कोई साहब बात करना चाहते हैं तो जरूर करें। साइमा नफीस भी मौजूद हैं। साइमा, बात करना चाहेंगी आप? साइमा सुमीन, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही जी है। जी आ रही। आ रही है, आप बात करें। देखिए, मुझे उस वक्त बहुत हैरत हुई थी जब मेरे एक प्रोग्राम में अकील अब्बास जाफरी आए, जिनकी मशहूर जमाना गजल थी नामालूम अफराद। हाँ हाँ हाँ, और मैंने मेजबान की हैसियत से उनसे फरमाइश कर दी कि जी आप अपनी नज्म जो है, अपनी गजल जो कलाम है, गजल जो है नामालूम अफराद, वो सुना दीजिए मेरे सुनने वालों को। तो फौरी तौर पर मुझे मैसेज आया कि आप ये नज्म जो है, ये कलाम जो है रेडियो पर नहीं सुन सकते। अच्छा। ठीक है जी। तो और उसी वक्त मतलब क्योंकि हमारा प्रोग्राम रिकॉर्डेड होता है और उसके बाद एडिटिंग के बाद वो पेश किया जाता है, तो मुझे थोड़ी सी हैरत भी हुई, लेकिन फिर मुझे इसकी नज़ाकत का एहसास भी हो गया। और आज दूसरा एहसास ये इंशाइया सुन के हुआ कि नामालूम अफराद में क्या चीज छुपी हुई है। देखिए, जानते हम सब लोग हैं, जैसे मसूद कमर साहब की जो नज्म थी उसका अहाता करते हुए सदर साहब ने कहा कि जैसे सिक्के के दो पहलू हैं, और वो जाबिर भी है और महकूम भी है। तो इसी तरह कुछ ये जो अल्फाज आए हैं मौजूदा दौर में, उनमें सहूलतकार और नामालूम अफराद, ये लफ्ज जो है ना, अल्फाज जो है ना, बहुत तेजी से हमारी जबान ज़द-ए-आम हुए ना। और जब नामालूम अफराद की हम बात करते हैं, तो यानी कि हमारे वो इदारे जो जब कुछ नहीं कर सकते तो वो अपना सारा मलबा उठा के नामालूम अफराद पे डाल देते हैं। एक आम फहम ये बात आती है, एक आम आदमी ये सोचता है। लेकिन जब हम इसकी परतें खोलते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि वो नामालूम अफराद या वो नामालूम हाथ जो हैं, वो किससे जाके मिलते हैं। यानी कि वो कहते हैं ना, कैसी जबाबंदी है तेरी महफिल में, बात करने को तरसती है ज़बां मेरी। तो हम जब अपनी बात नहीं कर सकते तो हम उसे नामालूम अफराद के खाते में डाल देते हैं। शुक्रिया। बिल्कुल। अच्छा, सही। अच्छा, सही। हमारे साथ साजिदा सुल्ताना भी कुछ बात करना चाहेंगी? वो अभी तो उन्होंने कहा था कि मैं करना चाहती हूँ बात। साजिदा सुल्ताना, मैं उनको, अगर वो अपना माइक अनम्यूट करना चाह रही है तो कर सकती है। मौजूद है क्या? इख्तिताम का फिर ठीक है, ऐलान फरमाया। अगर होंगी तो बात कर लेगी। आसिम जी हुसैन भी है ना मौजूद? आसिम जी हुसैन साहब।
जी, इंशाइये की हद तक है कि मेरा बहुत ज़्यादा इंशाइये से राब्ता नहीं रहा। गुलाम नकीब आपका मैंने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा, अनवर सदीद साहब को थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। तो मैं बड़ी साहिब सदर की इजाज़त से ये बात कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि मुझे इंशाइये के हवाले से मुझे बहुत ज़्यादा इसने मुतासर नहीं किया, इस इंशाइये जी मतलब इंशाइये से जब मैं पढ़ता हूँ या किसी भी, तो थोड़ी सी मेरी ज़ाती हद तक मैं कहूँगा कि मेरी तवक्को जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा मुताला नहीं है, मैंने पहले भी गुजारिश की, लेकिन कुछ अच्छे लिखने वालों को पढ़ा है तो बहुत ज़्यादा मुझे इसने मुतासर नहीं किया। लेकिन जाहिर है कि मेरे मोहतरम हैं जिन्होंने ये लिखा, उन्होंने इस महफिल में इसे पेश किया, इसका हमारा जाहिर है एहतराम वाजिब है हम पे। लेकिन मैं आमिर अब्दुल्ला भाई ने जो बात की है मैं उनसे काफ़ी हद तक इस सिलसिले में मुत्तफिक हूँ। तो मैं ये बस ये दो चार लाइनें ही कहना चाहूँ। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जी, तो सही, ठीक है। तो हमारे साथ कौन मौजूद है? हमारे साथ मसूद कमर साहब खुद बात कर, मतलब अभी आप ने बस आपकी नजर। मेरा ख्याल है कि आप सबने कर ली है बात। ये नामालूम इतना हो गया है कि सबको पता होता है कि कौन है। लिहाजा ये इसीलिए कि सबको पता है, आसानी से ये बताने के लिए ये लफ्ज इजाद हुआ है कि लोग मुशक्कत ना करें, बस समझ जाएं कि किसने ये किया है। तो ये एक उसमें लोगों को डराने की भी बात है। वो लोग भी जिनका हम नाम लेते हैं हम भी उनको नाम मालूम कह देते हैं। जो ये लोग करते हैं वो खुद भी अपने आप को नामालूम कह के वो जो है ना अपने आप को उस दायरे से निकालना चाहते हैं। ये जबर का जब दौर होता है, जब भी जबर का दौर होता है तो ये आप देखें शायरी में या तहरीर नसर में ये जितनी अलामतें आई हैं ये अदब का एक खूबसूरत हिस्सा होती हैं। ये जरूरी नहीं अलामतें सितारे जो है वो जबर के ही देन है और उसी के लिए इस्तेमाल हुई। लेकिन हमारे जैसे माशरों में ये जबर की अलामत होती है ऐसी अल्फाजों का आना जिससे हम अपने आप से भी मेहनत करने से भी अपनी जदोजहद करने से भी अपने आप को छुड़ा लेते हैं कि यार ये तो वो नामालूम है, अगर हम भी इसमें पड़ गए तो फिर वो नामालूम पता नहीं हमारे साथ क्या करे। तो ये एक ऐसा है। इन्होंने बाकी इन चाहिए के बारे में आमिर अब्दुल्ला साहब ने और इन लोगों ने, क्योंकि मेरा इस सिनफ पे बहुत ज्यादा कोई अबूर नहीं है मुझे, तो उन्होंने की है एक खूबसूरत तहरीर। लेकिन इन्होंने बड़ी मुख्तसर लिखी है। मेरा ख्याल शायद इस पे ये नजरसानी करेंगे और इसको जरा इसमें मजीद जो है वो नामालूमियत जो है वो डाल देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, चाहिए। राशिद जावेद अहमद साहब। जी बहुत शुक्रिया। जनाब सदर की इजाज़त से जनाब फरमाएं। इंशाइया जो है वो तो शायद पीछे जाएं तो कृष्ण चंद्र के ज़माने से भी लिखा जा रहा था, लेकिन वजीर आवा के दौर में तो फिर इंशाइया इंशाइया होती रही और फिर ये जो वजीराई इसे मिली वो आहिस्ता आहिस्ता धुंधला गई। बहरहाल इसे सिनफ अदब तो मान लिया गया, बड़ी बहसें होती रही मजमून और इंशाइये के हवाले से। लेकिन बात यह है कि ये इजहार जज्बात का एक ऐसा जरिया है जिसमें लिखने वाला बेतकल्फी और शगुफ्तगी से अपने ख्यालात का इजहार कर लेता है। चूंकि इसकी तारीख में जाने का तो कोई इस वक्त नहीं हुआ है कोई। ये जो नामालूम है इंशाइया जनाब रिफत सिद्दीकी साहब का, ये काफी तवाना इंशाइया है, ताजगी है इसमें और अंदाज अगरचे हल्का फुल्का है लेकिन तलखी है। बजला सिंधी मुझे कहीं नजर नहीं आई। और जनाब रिफत साम सिद्दीकी साहब की जो कुव्वत मुशाहिदा है, उसकी वसत और गहराई
اور ان کی یہ نثر نگاری میں نے پہلی دفعہ ان کی نثر جو ہے وہ پڑھی ہے یا سنی ہے. پہلے تو میں ان کی شاعری ہی سنتا رہا ہوں, یہ مجھے اچھی لگی ہے. انہوں نے نامعلوم ڈاکو, نامعلوم خاتون, نامعلوم افراد, نامعلوم شاعر, سب کا ذکر کیا ہے. شاید نامعلوم گروپ کا ذکر کرنا بھول گئے ہیں. اور مجھے تو یہ پڑھ کے یوں لگا کہ ہم من حیث القوم ہی نامعلوم افراد ہیں. شاید اس لیے کہ ہماری شناخت جو ہے وہ IMF کی تجوریوں میں بند ہے. واہ واہ واہ, بہت خوب. دوسرا, میں اگر اسے کالم کا نام دوں تو بے جانا ہوگا, لیکن رفعت صاحب ہم آمنا اور صدقنا والے لوگ ہیں, تو اگر تخلیقار کسی تحریر کو افسانہ کہتا ہے تو ہم اسے افسانہ کہتے ہیں, اگر کوئی انشائیہ کہتا ہے تو ہم اسے انشائیہ کہتے ہیں. بہت شکریہ. واہ, بہت اچھی بات. جاوید صحیح. صاحب, اچھا, راشد صاحب کے بعد اگر کوئی اور گفتگو کرنا چاہ رہا ہے اس کے انشائی کے حوالے سے تو ضرور کرے, اور نہیں تو پھر میں صدر صاحب کی طرف جاؤں, صدر صاحب کی طرف جاؤں. خاصی گفتگو ہو چکی ہے اور ٹھیک ہے, اس سے دشائیے کہ بہت سارے پہلوؤں پر بات ہو گئی ہے. اور راشد صاحب کی جو مگر نامعلوم شاعر پہ بات نہیں ہوئی ہے رفیق سمیروی صاحب. جی جی, ہاں, نامعلوم شاعر پہ ابھی تک بات نہیں ہوئی ہے. نامعلوم لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے. جی, آپ بات کیجیے سمیروی صاحب, صاحب صدر. میں اس پر مزید کا اضافہ کروں گا. راشد صاحب کی جو گفتگو ہے اس کو ہی حرف آخر سمجھ کر استعمال کا اعلان کرتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, آپ کچھ اس نشست کے بارے میں آج کہنا چاہیں گے؟ بہت بھرپور نشست ہوئی ہے, اور یہ جو مجلسی طرز کی نشستیں ہوتی ہیں ان کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے. اصل میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات کھل کر بیان نہیں کر سکتے. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے ہر مجلسی گفتگو میں, کہ آپ کو چونکہ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو مجلسی نشست کسی کمرے کے اندر ہوتی ہے اور آن لائن نہیں ہوتی, اس کا مزاج اور ہوتا ہے, اور جو آن لائن گفتگو ہوتی ہے اس کا مزاج اور ہوتا ہے. تو دھیرے دھیرے یہ جو گفتگوؤں کے بیچ میں جو فرق ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ جو خلیج تھی وہ بھی اب بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو یہ ایک اچھا تجربہ ہے. اس طرح سے ادبی جو معاملات ہیں ان پر گفتگو ہوتی ہے, ایک دوسرے کے خیالات کو جاننے کا موقع ملتا ہے, اور ادب پر جو بحث ہے وہ زندگی کی ضامن ہے. تو آپ بہت اچھی کاوش کر رہے ہیں, اور یہ کاوش جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے. اور اس میں آپ نئی تخلیقات کا تعارف کرواتے ہیں, اس پر گفتگو ہوتی ہے, تو نیا جو منظرنامہ ہے ادب کا وہ سامنے آتا ہے, اور نئے استارے سے اور نئی علامت سے ہم واقف ہوتے ہیں. تو یہ بہت فروٹفل ہے, زبردار ہے. مبارک آپ. بہت 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 شکریہ, بہت شکریہ رفیق سمیروی صاحب, بہت شکریہ. آپ نے وقت نکالا, آپ نے ہماری درخواست قبول کی, اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں. آج جو ہے کچھ ایسے بھی ہمارے دوست رہے جنہوں نے سنا اور ہمارے ساتھ موجود رہے. سخن شناس ہیں, شائستہ انور ہیں, اور بلکہ وہ زوم چیٹ پہ اپنی رائے بھی لکھتے رہے, اور شمع پروین ہیں, انہوں نے اپنی گفتگو کی اور بہت ہمارے ساتھ رہے. اچھا, اب ہم نشست کا اختتام کر رہے ہیں. نشست کے رسمی اختتام کے لیے میں راشد جاوید صاحب سے درخواست کروں گی کہ آج کی نشست کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں. راشد جاوید صاحب, جی چراغ ہمیش کی نشست کا اختتام کا, تاکہ ہم سب رخصت چاہیں. جی, قمر صاحب کہیں شکریہ گے؟ ادا کر دیں, شکریہ ادا کر دیں سب کا راشد جاوید صاحب. جی وہ تو میں کر دوں گا, یہ تو منصب تھا قمر صاحب کا, وہ ہے نا؟ نہیں, آج چونکہ ان کی نظم تھی, اس لیے آج ہم اچھا, کوئی منصب نہیں دے رہے. اچھا چلیں جی, یہ اگر ثابت آپ ہمارے میرے سینئر, آپ ہماری چراغ ہمیش کے سینئر ہیں. جی, میں تمام جو ہے ہمارے شرکاء, ان کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے گفتگو کی, ان کا بھی, اور جو اس پہ چیٹ پہ لکھتے رہے ان کا بھی,
ان کی بھرپور شرکت تھی، اور اتنے جو ہیں آپ کی نظامت جو ہے وہ بھی ہمیشہ کی طرح تر و تازہ اور لنکنگ سے بھرپور تھی. اور مسعود قمر کی نظم جو ہے اب اس کے اوپر وہی میں بات دہراؤں گا، بلکہ نظم پر بھی، اور رفعت اسلام صدیقی صاحب کی جو انشائیہ یا کالم ہے اس کے اوپر بھی اب ان بزرگوں کی لکھی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر تنقید بہت مشکل سے ہو سکتی ہے. یہ اور زیادہ بزرگ کا لفظ واپس لیں آپ ڈاکٹر صاحب، دوستوں نے بزرگ کا لفظ جی ڈاکٹر صاحب جی بزرگ کا لفظ واپس لیں. احتجاج یار ہے. وہ آپ اپنے بال ڈائی کر لینا، پھر لے لوں گا واپس. بال رنگ کرو تو میرے انگرو. تو جناب سینئر میں کہہ لیتا ہوں جی، سینئر کہہ دیتا ہوں. جی جی تو اسی طرح محترم جو ہیں آج کی محفل کے صدر وہ اپنا رفیق سندیلوی صاحب، ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے وقت نکالا اور صدارت کی. تو تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم اس رسمی اجلاس کا اختتام جو ہے وہ کرتے ہیں. جی انجلا جی. ٹھیک ہے تمام دوستوں کو اللہ حافظ. اگلے 9 ستمبر کو